جو اچیومنٹس آپ کی ہیں اسپیشلی خیبر پختونخوا کے لیے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. صوبہ ہے اس کو جو ہے نا ریپرزینٹ کریں گے. ایک شغل میلے میں شروع کیا ہوا تھا, موبائل سے بناتے تھے. آپ کے پیرنٹس کا کیا سوچ تھی آپ کے بارے میں؟ جب ایک ویڈیو وائرل ہو گئی ان کے بعد جو ہے نا وہ رشتہ دار ہوتے ہیں نا آگ لگانے والے تو انہوں نے جو نا ابو کو ویڈیوز وغیرہ بھیج دی. آر وائنس کا پیج ہم چلا رہے ہیں لیکن کوئی اس میں رسپانس نہیں آ رہا, کوئی ویڈیو وائرل نہیں ہو رہی, انکم کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. ہمارے مائنڈ میں کبھی یہ چیز بھی نہیں آئی کہ اس سے کبھی ہم پیسے کمائیں گے اور اس کو ایز اے کیریئر جو ہے نا لے کے جائیں گے. یہ بات تو لوگ بتاتے نہیں ہیں لیکن میں آج بتا دیتا ہوں کہ جب ہماری پہلی وائرل ویڈیو تھی جس پہ ملین سے اوپر ویوز آئے تھے وہ ایک کاپی کنٹینٹ تھا. آپ کا جب لائف پارٹنر آپ کو صحیح ملے نا تو آپ کی زندگی مطلب کب بدلے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. باپ اور بیٹے کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ مجھے بہت زیادہ مطلب فیل ہوتا ہے. السلام علیکم ایوری ون, دس از مارج فاروق اینڈ آئی ویلکم یو آل ٹو انادر ایپیسوڈ آف ٹی او کلاک ود مارج. کچھ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اپنے علاقے سے جو ہے ان کا علاقہ ان سے پہچانا جاتا ہے, اور آج جو ہمارے گیسٹ یہاں موجود ہیں وہ ایک ایسے علاقے سے ہیں جو کہ جہاں جنگ زدہ علاقہ تھا, وہاں حالات ہمیشہ سے خراب رہے, کافی لمبے عرصے تک جو ہے وہاں سچویشن جو ہے وہ دہشت گردی کی وجہ سے خراب رہی, اور وہاں کسی بھی قسم کی کلچرل ایکٹیویٹی تو دور کی بات, آپ کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ کو 10 دفعہ سوچنا پڑتا تھا. لیکن جو شخص آج میرے ساتھ موجود ہیں انہوں نے وہاں جو سوشل ٹیبوز ہیں ان کو چیلنج کیا, اور چیلنج بھی اس دور میں کیا جس دور میں کوئی بھی چیلنج کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا تھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں دا فاؤنڈر آف آر وائنس, KPK کی سب سے بڑی سوشل میڈیا ہینڈل کے جو آپ سمجھ لیں کہ کرتا دھرتا جو ہیں, عاصم کمال صاحب. السلام علیکم عاصم بھائی. وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, تھینک یو سو مچ فار اسپینڈنگ آور ٹائم فار اس. مجھے پتہ ہے آپ ایک بہت لمبا ایک ٹریول کر کے اس وقت آئے ہیں, لیکن پھر بھی آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اس کا بہت بہت شکریہ. نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے شکریہ کا. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے جو ہے نا اس قابل سمجھا کہ اپنے سامنے بٹھایا. نہیں آپ نے جو اچیومنٹس آپ کی ہیں اسپیشلی خیبر پختونخوا کے لیے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی, کیونکہ جس طرح سے خیبر پختونخوا کا سنیما جو ہے وہ پچھلے کچھ دہائیوں سے پورٹرے کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے آلدو ایک بہت رچ ہسٹری ہماری رہ چکی ہے, لیکن پچھلے کچھ سالوں سے جس طرح کا تھا اور آپ نے جس طرح آگے چیلنج کیا وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے بارے میں آپ اپنی ہسٹری تھوڑی سی بتائیں, تھوڑی سی سوچ بتائیں. آر وائنز جس وقت شروع ہوا تھا اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم بھی ہوگا. یار سچ بتاؤں تو شروع میں تو اس طرح کی کوئی ہماری مطلب سوچ نہیں تھی کہ ہم جو ہے نا اس کو اس لیول پہ لے کے جائیں گے یا اپنے جو صوبہ ہے اس کو جو ہے نا ریپرزینٹ کریں گے. ایک شغل میلے میں شروع کیا ہوا تھا, موبائل سے بناتے تھے اور دوست ہی تھے. صحیح ہے, پہلی ویڈیو ابھی بھی یاد ہے جب ہم نے پہلی ویڈیو بنائی تھی تو رینڈملی ایک بھائی میرے پاس آیا کہ یار ایک ٹرینڈ چل رہا ہے وائن کا نا, تو وہ ایک میرے مائنڈ میں آئیڈیا وہ بناتا ہے. میں نے کہا کیسے بناتا ہے؟ کہتے ہیں بس آپ جو میں بولوں وہ کرنا ہے. تو اسی طرح مذاق میں ویڈیو بنائی تو اس پہ رسپانس اس وقت کے حساب سے جو ہے نا اچھا آیا, مطلب یہی 20-30 لائکس آئے تھے تو بڑے خوش تھے کہ یار پہلی ویڈیو ہے جس پہ 20-30 لائکس ایسے آئے جو ہم نے کسی کو بھیجے نہیں ہے کہ یار یہ لائک کر دو, لوگوں نے خود ہی کیا ہے. تو وہاں سے وہ شروع ہوا. پھر کالج میں جو ہے نا دوست ہے یہی جو اور وائنس ٹیم ہے, اس میں سے معیز اور عبید جو ہے نا میرے مطلب کلاس میں ہی ہم ساتھ پڑھتے تھے. تو وہاں سے ہم نے جو ہے نا وہ پھر ویڈیوز بنانا شروع کر دی. وہ بھی اسی طرح ہی مطلب کیا کرنا ہے, ویڈیو بنانی ہے, کیسے بنانی ہے, چلو یار کچھ سوچتے ہیں. کوئی اسکرپٹ رائٹنگ کچھ بھی اس طرح نہیں تھا کہ مطلب ہم پراپر اسکرپٹ رائٹنگ کریں یا سیٹنگ وغیرہ کریں, بس جو مائنڈ میں آتا تھا اسی کے اوپر ویڈیو بنا دیتے ہیں. تو بعض اوقات تو اس طرح بھی ہوتا تھا جس طرح بھی ایک پورا سیٹ اپ ہوتا ہے, یہاں پہ بھی ابھی ایک سیٹ کے نیچے ہی ہم بیٹھے ہوئے ہیں پراپر یہ ریکارڈ کر رہے ہیں. وہاں پہ ہم اس طرح کرتے تھے کہ موبائل سے ہی ریکارڈ کرتے تھے, اور کیونکہ کچھ بھی نہیں تھا پتہ, یہی تھا کہ نہ ایڈیٹنگ کی کوئی نالج تھی, نہ کوئی اسکرپٹ رائٹنگ کا پتہ تھا. بس اسی طرح موبائل پکڑ کے 3 2 1 ایکشن, بس ڈائلاگ بولتا تھا. جب دوسری بندے کی باری آتی تھی تو پوز کر دیتے تھے. تو وہاں سے جرنی شروع ہوئی ہے. تو بس آہستہ آہستہ پھر جس وقت آپ نے شروع کیا تھا غالباً دیٹ واز اراؤنڈ 2008 9 10 کے قریب آپ نے شروع کیا تھا. اس وقت ایک تو دہشت گردی بھی صوبے میں بہت زیادہ تھی, ریلیجیس ایکسٹریمزم جو ہے وہ اپنی پیک کے اوپر تھا, اور سوشل ٹیبوز کو سمجھا جاتا تھا ہمیشہ سے. کانٹینٹ کریشن کو پاکستان میں بھی سمجھا جاتا تھا اور ہمارے صوبے میں تو پھر بہت زیادہ ہی سمجھا جاتا تھا. اس وقت جب آپ نے کانٹینٹ کریشن کا سوچا, آپ لوگ کانٹینٹ کریٹ کر رہے تھے,
تو آپ لوگوں کے گھر والوں کی طرف سے کیا ریئیکشن تھا؟ کیونکہ پیرنٹس ہمیشہ سے چاہتے ہیں, میرے پیرنٹس بھی چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں, انجینئر بنوں, ہماری کچھ اور سوچ تھی. آپ کے پیرنٹس کا کیا سوچ تھی آپ کے بارے میں؟ شروع میں جب مطلب ہم ویڈیوز وغیرہ بناتے تھے تو تب تو ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں, کیونکہ تب تک پتہ نہیں چلتا جب تک کوئی ایک ویڈیو وائرل نہ ہو جائے. تو شروع میں تو ہم تقریباً 1 سال تک ایسی ویڈیوز بناتے رہے, مطلب کچھ لوگ جانتے تھے, مطلب بہت کم. تو جب ایک ویڈیو وائرل ہو گئی ان کے بعد جو ہے نا وہ رشتہ دار ہوتے ہیں نا آگ لگانے والے, تو انہوں نے جو نا ابو کو ویڈیوز وغیرہ بھیج دی تھی کہ یار یہ تو اس طرح ویڈیوز بنا رہے ہیں. تو ابو مطلب وہ تھوڑے تبلیغی تھے, وہ دین پہ زیادہ فوکس تھا ان کا. پاکستان میں بھی نہیں تھے, پاکستان میں بھی نہیں تھے, انگلینڈ میں ہوتے تھے. تو ابو نے بولے کہ آپ کیا کر رہے ہو, ڈرامہ شروع کر. ابو کو تو نہیں تھا پتہ کانسیپٹ کہ کیا بناتا ہے کیا نہیں بنانا, لیکن لوگوں نے ایسے ہی کان بھر دی تھی کہ اس طرح سین ہے. تو پھر ابو کو میں نے پراپر سمجھایا کہ ہم جو ہے نا اسی طرح بناتے ہیں, لوگ بہت پیار کرتے ہیں, مطلب لوگ انتظار کرتے ہیں کہ نئی ویڈیو کب بناؤ گے. اور ہم یہاں پہ رہتے ہیں, فیملی مطلب امی وغیرہ سارے انگلینڈ میں ہوتے تھے, تو میں اور بھائی یہاں پہ ہوتے. ہم نے کہا ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں, نشے نہیں کر رہے ہیں, کوئی کسی اور چیز میں نہیں ہے, تو ویڈیوز ہی بناتے ہیں. تو اور ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی ویڈیو نہیں بنا رہے, لوگ بڑا پسند کر رہے ہیں, نہ گالی دے رہے ہیں, نہ کچھ اور چیز غلط چیز پروموٹ کر رہے ہیں. تو شروع میں تو ابو نے منع کیا تھا, پھر بعد میں ابو کو پتہ چلا کہ نہیں لوگ عزت کرتے ہیں اور مطلب ویڈیوز بھی اچھی ہوتی ہیں ان کی. تو پھر ابو آئیڈیاز وغیرہ بھی بھیج دیتے تھے کہ اچھا اس ٹاپک کے اوپر بنا دو. تو پھر ابو نے سپورٹ کیا تھا, کافی سپورٹ کیا تھا, کیونکہ پیرنٹس کے سپورٹ کے بغیر جو ہے وہ کام جو ہے وہ بنتا نہیں ہے. لیکن اس سے انکم جنریشن جو ہے وہ ویسے بھی کم ہی تھی. اس تو آج کے دور سے اگر ہم کمپیئر کریں تو اس وقت تو انکم جنریشن تھی ہی نہیں. آپ نے جس طرح بتایا کہ سال سوا سال تک جو ہے وہ کوئی وائرل ویڈیو نہیں آپ لوگ کر رہے تھے, لیکن فیملی کا پریشر ہمیشہ سے ہوتا ہے, کیونکہ آپ فائنینشیل جو ہے, آپ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ایک بہت ہی لمیٹیڈ سے ریسورسز کے ساتھ ہم لوگوں کو پالتے ہیں, ہم لوگوں کو بڑا کرتے ہیں. تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ محنت کرے, پیسہ کمائے, اور جب پیسہ نہ کما رہا اور ایک سرٹن ایج سے آگے نکل جائے تو بہت زیادہ پیرنٹس کی طرف سے اس معاملے پہ بھی پریشر آتا ہے. آپ کو کبھی ایسا نہیں لگا کہ یار میں نے سال سوا سال تک جو ہے وہ آر وائنس کا پیج ہم چلا رہے ہیں لیکن کوئی اس میں رسپانس نہیں آ رہا, کوئی ویڈیو وائرل نہیں ہو رہی, انکم کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, تو آپ نے سوچا کہ میں اب اس کو سائڈ پہ کر کے میں اپنا کوئی اور کام شروع کرتا ہوں؟ آپ کے تو ویسے بھی والد صاحب UK میں ہوتے تھے. بالکل ایسی کبھی سوچ نہیں آئی, جو سچ بتاؤں کہ آر وائنس کو جو ہے نا مطلب ایز اے کیریئر لے کے جانا ہے یا اس کو کبھی چھوڑ دینا ہے. صحیح ہے, مطلب وہ تو ہم جب تک ہمیں لگتا تھا کہ ہم ویڈیوز وغیرہ بنا سکتے ہیں اور لوگ انٹرٹین ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم بنائیں. کبھی اس طرح, کیونکہ اس سے تو ہمیں پیسے نہیں ملتے تھے, صاف بات ہے. ہمیں کبھی ہمارے مائنڈ میں کبھی یہ چیز بھی نہیں آئی کہ اس سے کبھی ہم پیسے کمائیں گے اور اس کو ایز اے کیریئر جو ہے نا لے کے جائیں گے. کیونکہ دوست ہی ملتے تھے, کبھی ایک اسکرپٹ مزے کی لگتی تھی کہ یار ہاں اس کے اوپر ہم ویڈیو بنا سکتے تھے تو بنا لیتے تھے. تو کبھی اس طرح سوچا نہیں تھا. اور ہم اسٹوڈنٹ بھی جو ہے نا ایڈورڈس کالج سے ہم نے پری میڈیکل کیا تھا, اور پھر میں نے 1 سال گیپ بھی لیا کہ میں میڈیکل کی فیلڈ میں جاؤں. صحیح ہے. تو وہ پھر بعد میں جو ہے نا چیزیں چینج ہو گئی جب ہمیں پتہ چل گیا کہ نہیں یار ابھی جو ہے نا اس کو آگے لے کے جانا ہے. تو وہ میڈیکل بھی میں نے مطلب لاء کیا ہے پھر اس کے بعد, تاکہ میں اس آر وائنس کو بھی جو ہے نا زیادہ ٹائم دے سکوں. اچھا ہوا ہے اس طرح, ظاہر سی بات ہے. ابو جو ہے نا وہ جب تک ہم پاکستان میں ہوتے تھے اور مطلب بیچلر لائف تھی, ہماری شادی نہیں ہوئی تھی, تو ابو سپورٹ کرتے تھے, ظاہر سی بات ہے. لیکن ابو بھی اتنا ہی سپورٹ کرتے تھے کہ وہ ان کو پتہ تھا کہ مہینے میں اگر جسٹ ان کیس یہ 2 بھائی ہیں, ان کے مطلب خرچے اتنے ہی ہو سکتے ہیں, گھر کا رینٹ نہیں ہے اور چیزیں نہیں ہیں, تو ہمیں جو ہے نا ایک مطلب پیسے بیچتے. جسٹ ان کیس میں آپ کو بتا دوں 30,000 روپے, 15,000 روپے, بھائی کو 15, مجھے 30,000 روپے, اور اس وقت پہ 30,000 روپے پہ جو ہے نا اچھا خاصا گزارا ہوتا تھا. لیکن ہم لڑکے تھے تو کبھی کبھار گھومنے پھرنے بھی چلے جاتے تھے یا ویسے ہی اڑا دیتے تھے, تو کبھی کبھار وہ ہم 2 ہفتوں میں بھی اڑا دیتے تھے. تو اس طرح کی چیزیں آتی تھی کہ یار اب پیسہ نہیں, یار اب کیا کریں. صحیح ہے. تو پھر وہ گزارا ہی کرتے تھے. صحیح ہے. تو تھا اس طرح کا وقت آیا ہے. لیکن اس کو جو ہے نا ہم نے اس طرح کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کو آر وائنس سے ہم پیسے کمائیں گے, اور اس کو اگر کل کو ہمیں چھوڑنا پڑے ہمارا کیا ہوگا. ہم نے یہی سوچا تھا گو ود دا فلو, بنا رہے لوگ انٹرٹین ہو رہے, ٹھیک ہے, نہیں ہوں گے تو ہم چھوڑیں گے, ہم پھر اپنے فیلڈ میں جائیں گے. آپ نے کانٹینٹ سے پیسہ کمانے کا کبھی نہیں سوچا نہیں تھا. پہلی وائرل ویڈیو کے بارے میں بتائیں, وہ ہمیشہ یادگار ہوتی ہے. جب پہلی وائرل ویڈیو انسان کی ہوتی ہے, اس کو جو خوشی اس وقت محسوس کرتا ہے وہ جس کی پہلی وائرل ہوتی ہے وہ محسوس کر سکتا ہے.
اچھا ہماری وائرل ویڈیو کی میں اگر بات کروں نا تو ہمارے ویوز جو تھے نا وہ مطلب ویڈیو پہ مطلب مشکل سے جو ہے نا 50,000 ویوز آتے تھے. جو بہت وائرل ہوتی تھی نا ہم کہتے تھے یار 50,000 ویوز آ گئے نا تو یہ ویڈیو لوگوں نے پسند کی ہے. ابھی مجھے یاد ہے کہ دوستوں کو جو ہے نا یہ بات تو لوگ بتاتے نہیں ہیں لیکن میں آج بتا دیتا ہوں کہ جب ہماری پہلی وائرل ویڈیو تھی جس پہ ملین سے اوپر ویوز آئے تھے وہ ایک کاپی کنٹینٹ تھا. صحیح ہے. میرے سامنے ایک ویڈیو آئی تھی انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر کسی نے بنائی تھی تو مجھے جو ہے نا بڑی پسند آئی تھی. انڈیا کی کوئی ویڈیو تھی تو میں نے جو ہے نا فل وہی اسکرپٹ اٹھا کے میں نے لکھنا شروع کر دیا اور جس فریم سے انہوں نے بنایا تھا جس اینگل سے انہوں نے بنایا تھا سیم اینگل سیم میوزک ہر ایک چیز میں نے جو ہے نا یوز کر کے اور میں نے وہ بنا دی اور اپلوڈ کر دی. دوست بھی بڑے حیران تھے یار یہ آئیڈیا کہاں سے ہے. میں نے کہا آپ کا بھائی جو ہے نا وہ کر لیتا ہے. ٹھیک. تو جب وہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی نا اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ویڈیو کو یہ اب کب رکے گی. وہ بس شیئر اور لوگ مطلب کمنٹس اور بہت زیادہ وائرل ہو گئی تھی. لوگوں نے بہت زیادہ وہ دیا. جب وہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور ملین پلس ویوز آ گئے اور پیج جو ہے نا ہمارا تقریباً 20,000 لائک سے جو ہے نا اس وقت فیس بک پہ لائکس ہوتے تھے اگر آپ کو پتہ ہو تو لائک سے جو ہے نا ڈائریکٹ 70,000 لائکس پہ چلے گئے. بس اس وقت جو ہے نا مائنڈ بھی تھوڑا سا وہ ہوگا کہ یار ہم بھی جو ہے نا 1,00,000 2,00,000 3,00,000 پہ جا سکتے ہیں ملین لائکس بھی آ سکتے ہیں. تو اس وقت پھر یہ مائنڈ چینج ہوگا کہ نہیں یار اب اس کام کو سیریسلی لینا ہے. یہ ویڈیوز بھی وائرل ہو سکتی ہے اگر آپ محنت کرو. پھر جو ہے نا اس وقت پھر ہم نے اپنی کوالٹی پہ بھی کام کیا اور اسکرپٹ رائٹنگ اس وقت سے جو ہے نا پھر میرا مائنڈ بنا ہے کہ نہیں یار اب پراپر اسکرپٹ رائٹنگ کرنی ہے. تو اسکرپٹ رائٹنگ بھی اسی طرح ہوتی تھی کہ مطلب ہم جو ہے نا مطلب دوست ہوتے تھے تو ہم اکثر جو ہے نا شغل میلہ لگاتے تو ہم لوگ کو آبزرو بہت کرتے تھے. مطلب عبید جو ہے نا وہ اکثر رکشا ڈرائیور کی بڑی اچھی پیروڈی کرتا تھا کہ یار وہ رکشا ڈرائیور جو ہے نا ہر وقت رکشا کے اوپر جو ہے نا کپڑا مارتے ہیں یا جب اب آپ صحیح سے گاڑی چلا رہے ہوگے تو سامنے سے آ کے اوورٹیک کر لے گا. مطلب جب آپ اس کو ہارن مار کے دیکھتے بھی نہیں تو وہ کچھ چیزیں جو ہے نا ہم نے آبزرو کی تھی اس کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائی. وہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے رکشا ڈرائیور کے اوپر. پھر اس طرح اور ٹاپکس جو ڈیلی لائف سے کنیکٹ. ایک آپ کی ویڈیو وائرل بھی بہت ہوئی تھی لیکن اس پہ کنٹروورسی بھی بہت بنی تھی اور وہ ویڈیو تھی جب آپ لوگوں نے مسجد میں عید کی نماز کے بارے میں بتایا تھا کہ جو غلطیاں لوگ کرتے ہیں اور چونکہ جب بندہ نیا کانٹینٹ کریٹ کر رہا ہوتا ہے اور نیا اس کو کیونکہ کیئر فری ہوتا ہے بندہ تو وہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میں اگر کوئی غلط چیز کر رہا ہوں. آلدو اس ویڈیو میں کچھ غلط نہیں تھا. وہ آج بھی آپ کے چینلس پہ پڑی ہوئی ہے وہ ویڈیو. وہ بڑی فنی ویڈیو ہے اور وہ ہم سب کے ساتھ اسی طرح ہی ہوتا ہے عید کی نماز پہ. لیکن جب آپ نے وہ ویڈیو بنائی اس کے بعد جو ہے وہ بالکل کے پی کے ایک جو ریجنل میڈیا ہاؤس ہے اس نے جو ہے وہ ایک شو کیا اور اس کے اوپر آپ کی تصویریں چلائیں گے یہ ہمارے مذہب کے جو ہے وہ خلاف جا رہے ہیں اور ایک مفتی صاحب نے آ کے فتویٰ بھی جاری کر دیا کہ واجب القتل ہے. تو اس طرح کی سچویشن کو کس طریقے سے آپ پھر ٹیکل کرتے ہیں؟ مارج بھائی جب آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں نا ہمیں تو میں نے بتایا کہ ہمارا ایک پروسیس تھا ہم اس سے پورا گزرے ہیں. پہلے جو ہے نا ہم موبائل پہ ویڈیو بناتے تھے پھر جو ہے نا کیمرے پہ آ گئے پھر اسکرپٹ رائٹنگ وغیرہ ہم نے شروع کر دی. تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہم نے اس فیلڈ میں ہی سیکھی ہے. مطلب شروع سے ہمیں نہیں تھا پتہ. تو کچھ ٹاپکس تھے جس کے اوپر آپ کو بڑا مطلب احتیاط کرنا چاہیے. اس میں سے ایک اسلامک ہے. تو میں نے جب یہ اسکرپٹ لکھا تھا تو وہ بھی کوئی مطلب ایسے ہی آبزرو کیا تھا کیونکہ ہم جب بھی عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہم جو ہے نا اکثر چاہے ہمیں جتنے بھی یاد ہو تو ہم سے تھوڑی بہت غلطی ہوتی ہے یا ہم ویٹ کرتے ہیں کہ سامنے والا جب نیچے جائے گا رکوع میں تو میں نے جانا ہے یا وہ. تو کچھ چیزیں نوٹ کی تھی اس کے اوپر جو ہے نا بڑا لائٹ نوٹ پہ ہی جو ہے نا ہم نے ویڈیو بنائی تھی. لیکن اس کے اوپر یہ تھا کہ ساؤنڈ افیکٹس تھے. ظاہر سی بات ہے جب وہ نیچے جاتا ہے تو بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس پہ ایک فنی ساؤنڈ افیکٹ تھا. اس طرح کی کچھ چیزیں تھی. تو کچھ لوگوں نے جو ہے نا اس ویڈیو کو جو ہے نا دوسرا رخ دے دیا کہ یار یہ تو نماز کے اوپر مذاق کر رہا ہے. صحیح ہے. اور پھر جب ہم نے بھی اس سائڈ سے سوچا نا کہ جس طرح لوگ سوچتے ہیں کہ یار اچھا مذاق ہم نے واقعی بنایا ہے کہ نہیں, اگر اس سائڈ پہ ہم نے سوچا تو ہمیں بھی اس طرح لگ رہا تھا کہ ہاں یار اگر اس طرح سوچو تو اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ مذاق اڑا رہا ہے. لیکن ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ یہ غلطی ہے ہم کرتے نہیں کرنی چاہیے. تو پھر کچھ لوگ آ گئے تھے ٹیلی ویژن پہ بھی آ گئے تھے اور ہماری یہی ویڈیو کلپس چلا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا پشاور کے لوگ ہیں اور اس طرح نماز کے اوپر مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو دین کا مذاق لگ رہا ہے, یہ تو واجب القتل ہے. مطلب اس طرح بہت سخت مطلب الفاظ انہوں نے کہے. پھر میسیجز بھی آنا شروع ہو گئے تھے کہ آپ جب
ملو گے نا تو میں آپ کو بتاؤں گا, اور اس طرح قسم کے میسیجز. اس وقت ہمارے لیے بہت نیا تھا, بہت ڈر گئے تھے کہ یار یہ تو, کیونکہ اس وقت ایک واقعہ بھی ہوا تھا ولی خان یونیورسٹی میں, تو بس تھوڑا سا ڈپریشن میں بھی چلے گئے تھے کہ یار یہ اب کیا ہوگا. معافی اس چیز کا ہم کیا مانگتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا ہے, واقعی اس چیز کو ہم پروف کر دیتے کہ ہاں ہم نے واقعی غلط کیا ہے, یا تو بس تھوڑا سا اپنے آپ کو سائڈ پہ کیا, کچھ وقت ریسٹ لیا, تو تھوڑا سا سوچا, وہ کیا, بس پھر ہے کہ وہ چیز ختم ہو گئی. کیونکہ زیادہ تر ماسز سے اس ویڈیو کے بارے میں ریئیکشن نہیں آیا تھا, اور لوگوں نے بڑی اس کو اپریشیٹ کیا تھا. لیکن جو ایک سرٹن سیکٹ ہے ہمارے معاشرے کا, انفارچونیٹلی, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, کچھ ایسے سینسیٹیو ٹاپکس ہیں جن پہ بات کرنا پاکستان میں آج بھی تھوڑا سا پرابلمیٹک ہے. تو اس وقت جب یہ سارا, کیونکہ دیکھیں ہم اکیلے تو ہوتے نہیں ہیں نا, ہمارے ساتھ ہماری فیملیز بھی ہیں, ہمارے ماں باپ بھی ہیں, بہن بھائی بھی ہیں. تو جیسے اگر کوئی پوڈ کاسٹ کرتا ہوں, آپ یقین مانیں اگر میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں جس میں میرے پیرنٹس کو لگے کہ یہ لائن سے تھوڑا سا لائن سے باہر ہو گیا, آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, تو وہ پریشان ہوتے ہیں, تو وہ پھر منع کرتے ہیں. آپ کے پیرنٹس کرنے کا کہ یار یہ اب تم پہلے تم کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہو, اس کے بعد اب یہ چیزیں بھی شروع کر دی ہیں, تو اور آپ حافظ بھی ہیں, زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ حافظ قرآن ہیں. تو یہ اب ساری سچویشن ہو رہی تھی, آپ کے گھر والوں کا ریئیکشن کیا تھا اس وقت, کیونکہ پہلی کنٹروورسی تھی آپ کی. ابو نے ویڈیو دیکھی بھی تھی, تو ابو کا بھی کچھ مطلب اس طرح کچھ نہیں بتایا تھا, کیونکہ ابو سمجھ رہے تھے کہ میں نے کس نیت سے ویڈیو بنائی ہے, اور مطلب مقصد کیا تھا میرا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم کبھی بھی نماز کا مذاق تو کوئی بندہ نہیں اڑا سکتا, صحیح ہے, فیکٹ ہے. تو ابو کو پتہ تھا, تو ابو نے یہی بولا تھا کہ کچھ وقت کے لیے تھوڑا سا ایک گیپ لے لو, تھوڑا سا سوچ لو, ان ٹاپکس کے اوپر کوشش کرو کہ سوچ سمجھ کی ویڈیو بناؤ, اگر بنانی بھی ہے تو بس یہ تو کچھ اور خاص ریئیکشن نہیں تھا. ہاں, آر وائنس کا جو برانڈ ہے وہ ہم لوگوں نے اس کا ایک رائز بھی دیکھا ہے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسٹیگننٹ ہے, اور آر وائنس کا اپنا جو کانٹینٹ ہے وہ اب اتنا زیادہ پروڈیوس نہیں ہو رہا. اور جو لوگ ہیں وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو عاصم کمال ہیں وہ آر وائنس سے جو ہیں وہ ایک تو بڑے ہو گئے ہیں, اور وہ اپنے پرسنل برانڈنگ کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں رادر دین فوکسنگ آن آر وائنس. تو یہ باتیں آپ نے بھی سنی ہوگی, یہ آپ کے لیے کوئی نئی بات ہوگی نہیں کے پی میں, کیونکہ آپ سارے جو ہے وہ لٹرلی جو کے پی کی آڈینس ہے وہ اس چیز کو واؤچ کرے گی کہ یو گائز آر لٹرلی دی سپر اسٹارز آف خیبر پختونخوا. جہاں آپ جاتے ہیں لائن تو لگتی ہے, لیکن یہ باتیں جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ عاصم کمال جو ہے وہ برانڈ عاصم کمال کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں رادر دین فوکسنگ آن آر وائنس, اور وہ بیک فٹ پہ چلا گیا آر وائنس. ایسا اگر کوئی سوچتا ہے تو غلط سوچ رہا ہوگا, کیونکہ آر وائنس جو ہے نا وہ مطلب ایک اس طرح ہے کہ ہمارے لیے ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کو ہم نے بہت ایک پیار سے جو ہے نا بڑا کیا ہے, اور بہت محنت کی ہے. اور جو میری پوری ٹیم ہے نا, تو یہ مطلب کوئی ٹیم نہیں ہے میرے لیے, یہ مطلب ہم بھائی ہیں, صحیح ہے. مطلب ہمارا بیچ میں کبھی اس طرح رشتہ بنا ہی نہیں ہے کہ ہم دوست ہیں اور کبھی الگ ہو جائیں گے یا یہ وہ. ہاں کچھ چیزیں ہو جاتی ہے اس طرح کی, لیکن وہ ہم ایک دن سے زیادہ بڑھنے نہیں دیتے. تو ہم جو ہے نا بڑا اتفاق ہے ہم میں, ہمارا بزنس بھی مطلب ریسٹورنٹ کا بزنس جو ہے وہ بھی ساتھ ہی ہے, اس طرح کبھی بھی نہیں ہے. ہاں آر وائنس تھوڑا سا سلو ہوا ہے, اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ ہم ریسٹورنٹ کے بزنس میں آ گئے تھے سارے, اور اتنے ہی مطلب فل محنت کے ساتھ جو ہے نا وہی کر رہے تھے. میرے ویڈیوز چلنے لگ گئی بچوں کے ساتھ, وہ بھی کوئی میں اتنا محنت نہیں کرتا ہوں, صاف بتا دوں کہ مطلب میں بڑا کوئی اسکرپٹ لکھ رہا ہوں, کوئی وہ کر رہا ہوں, وہ فلو میں ویڈیوز بنا لیتا ہوں, لوگ پسند کرتے ہیں, وہ وائرل ہو جاتی ہے. تو مجھے اگر آور وائنس سے بھی زیادہ فالوورز ہے یا جو بھی ہے, وہ 2 مہینوں کے اندر اندر ہی ایک پروسیس ہوا ہے. آور وائنس کو جو نا ہم نے 11 سال دیے ہیں. میں اپنے آپ کو کبھی بھی آور وائنس کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتا ہوں کہ میں اس سے بڑا ہو گیا ہوں. آور وائنس ہمیشہ میرے لیے ٹاپ پہ ہوگا. اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے 11 سال محنت کی ہے, اور سارے دوستوں نے مل کے کی ہے, اس کو مطلب بنایا ہے, صحیح. اور کے پی سے پھر آپ نے فالوورز لینا اور پاکستان میں لوگ آپ کو جانیں, تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے بنسبت آپ, کیونکہ کراچی یا باقی سٹیز میں آپ کے لنکس ہوتے ہیں. مطلب ایک کانٹینٹ کریٹر جو ہے نا دوسرے کو مطلب راستہ بھی نکالتا ہے. اور ہم نے جو ہے نا ہم نے کبھی مطلب مجھے نہیں یاد, فیکٹ ہے کہ ہمیں مطلب کسی کانٹینٹ کریٹر کی وجہ سے ہمیں سپورٹ ملا ہو کہ آؤ یہ بھی ہے, یا مطلب ان کو یاد ہو ہم نے جو بھی کیا ہے خود ہی بنایا, اور ہم خود ہی بھی تھوڑا سا سائڈ پہ رہے ہیں کہ نہیں مطلب وہ کر سکتے ہیں, ان کا بھی کام ہے, ہمارا بھی کام ہے. تو کوئی اس طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی الگ مخلوق ہے, جو وہ کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے کام پہ فوکس کیا ہے, اور الحمدللہ لوگ جانتے ہیں, عزت کرتے ہیں. تو اس طرح کچھ بھی نہیں. ابھی انشاءاللہ ابھی ریسٹورنٹ تھوڑا سا
اسٹیبل ہوا ہے, چیزیں صحیح ہوئی ہیں, تبھی اور وائنس کے اوپر انشاءاللہ آپ مہینے میں 3-4 ویڈیوز دیکھیں گے. صحیح. ایک ٹائم پہ یہ بات بھی کی جا رہی تھی کہ پشتو سنیما کے پی کا ایک ڈفرینٹ کلر دکھاتا ہے, اور یہ بات لوگ کر رہے تھے, اور آپ لوگوں کی بھی مائنڈ میں شاید یہ بات تھی کہ ہم لوگ جو ہے وہ کے پی کے سنیما کو ریوائیو کریں گے, اور آر وائنس کا یہ پلان تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ فرنٹ سیٹ لیں گے اور کے پی کے سنیما کو جو صحیح معنوں میں جو کے پی کا کلچر اس کو پروموٹ کریں گے. وہ پلان پھر آگے شاید مجھے لگتا ہے بڑھ نہیں سکا. اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اچھا, ہماری بات ہوئی تھی جو کے پی میں ایک ہی سنیما ہے جو کہ سالوں سے جو ہے نا یہی موویز وغیرہ بناتے ہیں. انہوں نے ہمیں اپروچ بھی کیا تھا, اور ان سے ہم نے یہی پوچھا تھا, ہمارا سوال یہی تھا کہ آپ جو ہے نا کے پی میں جو آپ پٹھانوں کا جو آپ بتا رہے ہیں فلموں میں کہ پٹھان کلچر دکھا رہا ہے, یا مطلب یہ صحیح ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایسے ہی ہیں, مطلب یہ آپ لوگوں کو کیا مطلب دکھانا چاہ رہے ہیں. اس کے حوالے سے بڑی ڈیپ ڈسکشن ہوئی تھی. تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ دیکھیں ہم فلمیں جو ہے نا یہ جتنے بھی پشتو فلم بنا رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں بنا رہے ہیں, صحیح ہے. ہمارے فلموں کا جو آڈینس ہے وہ رکشا ڈرائیور, ٹرک ڈرائیور یہی ہے, ہم ان کے لیے بنا رہے ہیں. تو ان کے لیے ہم جو ہے نا کوئی ایسی مووی نہیں بنا سکتے جس میں کوئی ایکشن ہو یا یہ ہو. ہم یہی دکھا سکتے ہیں جو وہ دیکھنا پسند کرتے ہیں. تو ان کا مائنڈ سیٹ ہی یہی ہے, ان کا جو جہاں سے پیسہ آ رہا ہے نا تو وہ ان کے لیے ہی موویز وغیرہ بنا رہا ہے. تو ہم نے کیا تھا, لیکن پھر ہم نے سوچا کہ نہیں لوگ نہیں دیکھیں گے یہ چیز, کیونکہ ان کی آڈینس ہی جو وہی ہے. تو ہم نے اپنے آر وائنس کے تھرو جو ہے نا ایسی شارٹ موویز وغیرہ یا سیریز وغیرہ بنائی ہے جو لوگوں نے دیکھی ہے, اور ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ایکچوئل جو پختون ہے وہ کون ہے. بہت لوگوں کو پتہ چلا ہے. اچھا, ہم نے اپنی ویڈیوز کے مطلب تھرو جو ہے نا لوگوں کو بہت ایک پازیٹیو امیج دکھانے کی ہمیشہ سے کوشش کی ہے. مطلب کبھی لوگوں نے پشاور جو ہے نا لوگوں کو ایک گاؤں لگتا تھا کہ یہ ایک گاؤں ہے, یا آپ پشاور میں کہیں بھی جاؤ گے تو دھماکہ ہو جائے گا, اور بس کچھ بھی ہو سکتا ہے, یا بندوقیں ہوگی. یا ابھی بھی کچھ لوگ جب مجھ سے پوچھتے ہیں باہر لاہور سائڈ پہ یا کہیں کراچی سائڈ پہ, اچھا یار آپ مجھے بتاؤ کہ وہاں پہ جو ہے نا یہ چرس تو بہت آرام سے ملتی ہوگی نا. مطلب لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ کسی بھی گلی جاؤ نا, ابھی بھی مجھ سے اس اسٹرپ میں بھی ہے نا کسی نے پوچھا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ, میں نے کہا یہ لیگل نہیں ہے وہاں پہ کہ مطلب آپ کو کسی بھی گلی میں جاؤ نا بس یہاں چرس لینا ہے, یہ چیز نہیں ہے. مطلب آپ کے ساتھ اتنا سا بھی پکڑا جائے گا نا, وہ بہت بڑی سٹی ہے پشاور, تو وہ آپ کو صحیح ٹھیک ٹھاک جو ہے نا آپ کو وہ کریں گے, لیگل نہیں ہے. تو اس طرح مائنڈ سیٹ لوگوں کا بنا ہے کہ یا گاؤں ہے یا یہ. ہاں بہت ساری چیزیں تھی, لیکن الحمدللہ بھی بہت بہتری کی طرف جا رہا, اور ہم نے اپنی ویڈیوز کے تھرو ہی دکھائی ہے. اچھا, ایک سٹوری ہے, ہم جب یہ ویڈیوز بناتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ پشاور کیسا ہے یا نہیں نا. تو ہم ایک مال میں تھے پشاور میں, اسلام آباد میں, صحیح ہے. تو ایک عورت آئی ہے نا, وہ ایک عورت آئی ہے, تو وہ عبید جو ہمارے ساتھ ویڈیوز میں آتا ہے, تو اس کو جو ہے نا مطلب اس کو اس طرح مطلب ہاتھ ڈالا ہے, پیار کیا نا اس کو بولا ہے کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے کیا. تو اس نے بولا کہ کہتا ہے میں 40 سال بعد جو ہے نا پشاور آئی ہوں, صحیح ہے, اور پشاور آئی ہوں, اور میں نے جو ہے نا مطلب میں کیوں آئی ہوں, میں آپ کی ویڈیوز دیکھ کے ہی آئی ہوں کہ مطلب پشاور ویسا نہیں ہے جیسے ہم نے سنا ہے. اس طرح بہت سارے سٹوریز ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں. تو ہمارا کوشش یہی ہے کہ ہم دکھائیں اور لوگ دیکھتے ہیں. آپ لوگوں کا فوکس پروڈکشن پہ بھی ہمیشہ سے رہا ہے. جب آپ لوگوں کی آڈینس لمیٹڈ تھی اور اب آپ لوگوں کی آڈینس بڑی ہے, اور یاد ہے آپ لوگوں نے کے پی میں سب سے پہلے ڈرون کا استعمال کیا تھا اپنے پروڈکشن میں. حیات آباد ایک علاقہ ہے جو ویورز جو ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا پشاور کے, وہاں آپ نے حیات آباد کو دکھایا تھا اوپر سے ڈرون چلایا کہ بہت بڑی ایک بات ہوئی تھی کہ یار آر وائنس نے ڈرون چلایا, آر وائنس نے ڈرون چلایا. تو آپ لوگوں کے شروع سے یہ سوچ تھی کہ ہم لوگوں نے ریگارڈلیس آف دا ویوز اور ریگارڈلیس آف دا منی کانٹینٹ پہ کے ساتھ ساتھ پروڈکشن پہ بھی ہم لوگوں نے فوکس کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے, جب ویڈیوز چلنے لگ گئی, مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ پورا ایک پروسیس سے ہم گزرے ہیں. پہلے اسکرپٹ رائٹنگ, پھر جو ہے نا آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا, جب ہمیں ہر ایک چیز ٹھیک ہو گئی تھی کہ مطلب ٹھیک ہے اسکرپٹ بھی صحیح ہے, ویوز بھی آ رہے ہیں, لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, لیکن ایک چیز کی کمی ہے, وہ ہے کوالٹی. وہ نہیں ہے. ہم موبائل سے تو ساری زندگی نہیں بنائیں گے, تھوڑا سا فوکس کریں گے. تو پشاور کا ایک لڑکا تھا ریحان, جس کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, اس میں وی ایف ایکس وغیرہ بڑے اچھے یوز کیے تھے مطلب. تو اس سے میں نے کانٹیکٹ کیا, بہت شروع کی بات ہے, آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے. تو اس کو میں نے بول دیا کہ اس طرح ہے, ہماری ٹیم ہے, آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں.
اور یہ وہ اس وقت جو ہے نا اس نے ہمیں ایک ویڈیو ہمارے لیے بنا دی, اس کا کام بڑا اچھا تھا. جب بنا لی تو اس کی, اور شروع میں تو ہے نا ہمیں بہت چیزیں میں نظر آ رہا تھا کہ نہیں یار ہم کیسے چلیں گے, اس کا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے, جو میں اپنی طرح سے ایڈیٹنگ کرتا ہوں وہ نہیں کر پا رہا. لیکن جب 3-4 ویڈیوز بن گئی نا, ہم ایک دوسرے کو سمجھنے لگ گئے, تو بس پھر میں نے کہا کہ یہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے, پھر وہ ہماری ٹیم کے اندر ہی آئے. پھر ہم نے ہمیشہ سے یہی ہمارا فوکس تھا کہ اب جو ہے نا کوالٹی اگر آج ایسا ہے تو کل ہم نے جو لیٹسٹ کیمرہ ہے اس میں ہم نے جانا ہے, جو ڈرون ہے وہ ہم نے یوز کرنا ہے. ہم نے, مجھے یاد ہے کہ مطلب پاکستان میں سب سے پہلے, نہیں پتا شاید کیا ہو لیکن میرے سامنے نہیں آیا, اوسمو جو ہے نا سب سے پہلے ہم نے یوز کیا تھا. لوگ حیران تھے کہ یہ کون, مطلب کیسے کیا ہے, یہ کیا چیز ہے. اس طرح اور بھی چیزیں تھیں. ہم نے ہمیشہ اپنے پروڈکشن کے اوپر کام کیا ہے, اور ڈرون وغیرہ بھی وہ تو ہاں, وہ تو لوگوں نے بہت ڈرونز اڑائے تھے, تو ہم نے بھی کہا چلو تھوڑا مزہ, پتہ نہیں تھا نا زیادہ, پھر بھی پتہ نہیں تھا نا, جب آپ لوگوں نے اڑایا تھا تو پھر پورے پشاور کو پتہ چلا تھا. اس میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے R1 بھی چل رہا ہے, آپ کا پرسنل برانڈ بھی چل رہا ہے. سوشل ٹیبوز آپ نے ہمیشہ چیلنج کیا. پشاور میں رہتے ہوئے سوشل ٹیبوز کو چیلنج کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا کام ہے. پہلے آپ نے کانٹینٹ کریشن سے سوشل ٹیبو کو چیلنج کیا, پھر آپ نے شادی کر کے سوشل ٹیبو کو چیلنج کیا. چونکہ آپ کی شادی جو ہے اٹس اے پبلک نالج, تو اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, جب آپ نے اپنی لو میرج کی, آپ نے اس کی پیچھے پوری ہسٹری ہے اور آپ نے خود بھی ایکسپلین کی ہوئی ہے اس کو, تو آپ نے سوچا نہیں کہ یار ایک لو میرج آج کی ڈیٹ میں بھی پشاور میں, کے پی میں, کسی لڑکے کو یا لڑکی کو اپنے گھر میں بات کرنا ایک بہت بڑی بات ہے. ایک ریئیکشن جو ہے نا صرف وہ ایک ماں باپ کی طرف سے نہیں آتا, پورے خاندان کی طرف سے آتا ہے. تو جب آپ لوگوں نے اتنا بڑا اسٹیپ لیا, اس وقت کیا سچویشن تھی, کیا سوچ تھی, اور اس کی تھوڑی سی اسٹوری ذرا بتائیں تو ذرا ہمارے ویورز کو پتہ چلے کہ کیا اسٹوری تھی وہ. اچھا, لو میرج اتنے آرام سے تو ظاہر سی بات ہے, جب لو کرتے ہو نا تو پھر تو آپ کو معاشرے سے لڑنا بھی پڑتا ہے. اچھا, میری بیسکلی جو میری وائف ہے نا وہ پیدا کراچی میں ہوئی ہے, اور مطلب کراچی سے یہ ہے پٹھان, لیکن ساری لائف جو ہے نا کراچی میں ان کی گزری ہے. تو اور میں پشاور میں, صحیح ہے کہ پشاور اور کراچی میں دور دور تک کوئی تعلق نہیں, صحیح ہے, بیچ میں مطلب 7 سمندر پار, وہی سین ہے. تو اچھا یہ تھا کہ اسنیپ چیٹ پہ اس وقت جو ہے نا, مطلب میں تھوڑا شریف بھی تھا, صحیح ہے, ابھی بتا دوں کہ میں مطلب شادی, مطلب وہ وہی بول رہا ہوں نا کہ مطلب شریف تھا جب بات کرنے سے پہلے کی بات ہے. کوئی ایجوکیشن میں پڑھا ہے لیکن لڑکیوں کے معاملے میں نہیں تھا. تو سین یہ ہوا کہ میرا ایک دوست تھا نقاش, مطلب وہ تھوڑا سا ایکٹیو تھا سوشل میڈیا پہ اور مطلب اسنیپ چیٹ وغیرہ پہ. تو مجھے جو ہے نا ایک ریکویسٹ میں نے نقاش کی اس میں جو ہے نا, کیونکہ وہ میری وائف جو تھی وہ مطلب اور وائنز کو دیکھتی تھی, مطلب کہیں سرچ کیا ہوگا کہ مطلب سب بنا رہے کہ پٹھان بھی بنا رہے وائنز کا, نہیں تو پٹھان وائنز اس نے کچ کر کے یوٹیوب پہ لکھ لیا. اس وقت ہمارا یوٹیوب کا چینل تھا بھی نہیں, فیس بک پہ ہم بنا دیتے, تو کسی نے ہماری ویڈیوز اٹھا کے ہی ڈالی, تو انہوں نے وہاں سے دیکھ لی تھی. پھر ان کو جو ہے نا پتہ چل گیا تھا کہ اچھا یہ بوائز ہے, تو بس اسنیپ چیٹ میں نا ہر بندے کو فالو کر دیا تھا, ریکویسٹ بھیج دی تھی. تو میں تو نہیں ایڈ کرتا تھا, تو نقاش نے ایڈ کیا ہوا تھا. تو میں نے جو ہے نا ویسے ہی نقاش کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا, اس کے ساتھ میں نے دیکھ لیا. تو قسمت کی بات صحیح, میں نے دیکھ لیا تو اس کے ساتھ, تو میں نے کہا کہ اچھا. تو وہاں پہ میں نے دیکھ لیا اپنی وائف کو فرسٹ ٹائم. پھر میں نے ان کو ریکویسٹ بھیجا. شروع میں تو ظاہر سی بات ہے, آپ ایک لڑکی کو اپروچ کر رہے ہو تو تھوڑا سا وہ بھی دکھائے گی آپ کو ایٹیٹیوڈ. تو انہوں نے مطلب مجھے شروع میں بلاک کیا تھا, صاف بلاک کیا تھا مجھے. تو بس پہلی زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو ریکویسٹ بھیجا, وہ بھی بلاک کر دیا, تو بڑی جو ہے نا بےزتی ہوئی تھی مجھے فیل. تو بس میں نے اگنور کر دیا. خیر ایک ہفتے بعد مطلب ٹائم گزر گیا, میں بھی بھول گیا ہوں کہ یار کچھ تھا ختم, کیونکہ اس طرح تو نہیں تھا کہ عاشق بن گیا تھا, وہ بس نیندیں نہیں آ رہی, ختم, بس ایک بات تھی ختم ہو گئی. پھر ایک ہفتے بعد جو ہے نا مجھے خود ہی ریکویسٹ آیا تھا. پھر تھوڑا بہت میں نے کہا اچھا اب تو معاملہ جو ہے نا تھوڑا سا آگے جا رہا ہے. وہیں سے جو ہے نا ہماری بات ہوا تو بس شروع ہو گئی. ان شارٹ کہ تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کیا اور بات کرنے لگ گئے. اور یہ وہ میں نے یہ کچھ بھی نہیں سوچا تھا کہ کیا ہوگا, اس کا اینڈ کیا ہوگا نہیں ہوگا. کراچی میں رہتی ہے, پشاور میں رہتا ہوں,
ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, میرا کیا ہے, کچھ بھی نہیں سوچا, بس بات کر رہے تھے اور فلو میں جا رہے تھے. جب مطلب 1 سال تک ہم یہی چلتا رہا ہمارے بیچ میں, 2 سال 3 سال, میں ان کی برتھ ڈے کے لیے کراچی جاتا تھا, اس طرح مطلب صرف برتھ ڈیز وغیرہ پہ ہم ملتے تھے اور باقی مطلب آن لائن ہی بات کرتے. تقریباً 3 سال تک ہم نے بات. لیکن جب مجھے میرے ایجوکیشن بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا, مطلب لا نہیں, میرا 3rd ایئر چل رہا تھا لا کا, تو میں نے جو ہے نا بات آگے بڑھانے کی کوشش کی. ان کی امی بھی جو ہے نا بڑی سب مطلب پتہ تھا ان کو, سب پتہ تھا کہ لڑکا یہ ہے, اس طرح سین ہے. اور میرے فیملی میں جو ہے نا کبھی میں نے بتایا تھا, ابو تک بھی بات پہنچی تھی, لیکن صحیح ڈیٹیل میں نہیں تھا کہ کیا سین ہے کیا نہیں ہے, بس تھوڑا سا بات پہنچ گئی تھی کہ ہاں صحیح ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے, ایک بندہ, یہ میری وائف کی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا مطلب اچھا ہے, صحیح ہے. تو اور میں جو نا کچھ کرتا بھی نہیں تھا, اسٹوڈنٹ تھا, تو اس سائڈ سے بھی یہ تھا کہ لڑکا کچھ اگر شادی کرنی ہے تو لڑکا تھوڑا سا اسٹیبل ہونا چاہیے, صحیح ہے. لیکن میرا کچھ نہیں تھا, تو بیچ میں اس طرح کی چیزیں ہو گئی تھی کہ بات نہیں بنی تھی, اور ہمارا جو ہے نا ختم ہو گیا تھا, ہر ایک چیز جو ہے نا ختم ہو گئی تھی. تو اس کے بعد بہت ایک اس میں چلے گئے تھے, ڈپریشن میں بھی چلے گئے تھے, ایک آ گیا تھا. لیکن جب ہونا تھا تو پھر ابو آ گئے تھے, پاکستان آ گئے تھے, بات مطلب چلا دی آگے, اور یہ وہ ہماری خیر برحال ان شارٹ یہ کہ ہماری شادی ہو گئی. اچھا, ہماری جب شادی ہو گئی تو اب سین یہ ہے کہ میں کچھ کرتا نہیں تھا. اب مجھے جب لگ گیا کہ یار اب شادی کر لی ہے اور اب تو ذمہ داری بھی آ گئی ہے, تو اس وقت مجھے لگا کہ یار میں تو پھنس گیا ہوں. صحیح ہے, جو کہ ہر لڑکے کو لگتا ہے, جو کہ ہر لڑکا بولتا ہے. پہلی رات جو ہے نا میں نے مطلب وہ وائف سے بولا, میں بڑا پریشان تھا, بڑا وہ تھا. میں نے بولا کہ یار کیا ہوگا, میں نے کہا میں تو کچھ نہیں کرتا ہوں, ابو تو مجھے مطلب اب شادی کر لی, ابو کی ذمہ داری تو نہیں ہے, مطلب مجھے کچھ کرنا ہوگا. اور وائن سے بھی جو ہے نا کوئی ایسی خاص انکم نہیں آتی تھی, صحیح ہے, مطلب تھوڑا بہت ہو جاتا تھا, اس کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا. اب شادی کر لی تو آپ کو ایک اسٹیبل ہونا ہے, صحیح ہے. میں 25 سال کا تھا اور لاسٹ ایئر بھی میرا چل رہا تھا, اسٹوڈنٹ بھی تھا. تو بس مطلب اسی دن جو ہے نا وائف نے ایک بہت تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوتا, مطلب گھبرائی بالکل نہیں, ساتھ کھڑی رہی کہ جو بھی ہوگا نا ساتھ کریں گے, چاہے غربت میں چاہے اچھا وقت ہو, میں جو نا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں. اور وہ صرف بولا نہیں, ایک ہوتا ہے بولنا اور ایک انہوں نے پروف کر کے دکھایا. خیر جب یہ ساری چیزیں ہو گئی, شادی بھی ہو گئی اور وہ بھی ہو گئی, تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ انسان کے اوپر کبھی کبھار وقت آتا ہے. ابو سے تو میں پیسے ظاہر سی باتیں نہیں مانگ رہا تھا کہ اب شادی ہو گئی, مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ ابو کو بول دوں کہ اب میں بھی ہوں, میری بیوی بھی ہے جو نا, اور آپ تھوڑا سا ہیلپ کر دیں. مجھے یاد ہے کہ میری وائف کے پاس 40,000 روپے پہلے جب پیسے وغیرہ جمع ہوئے تھے شادی میں جو لوگوں نے دیے تھے, وہ تو ہم نے مہینے 2 میں اڑا دیے. پھر اس کے بعد اب سوچ رہے کہ اب کیا کریں نا, تو 40,000 روپے تھے میرے وائف کے ساتھ, وہ فریج کے تھے. سب کی سوری اسی طرح کی ہوتی ہے, فریج کے تھے. تو اب میں نے کہا کہ انہوں نے بولا فریج لیں گے نا, میں نے کہا کہ فریج بعد میں لے لیں گے, پہلے جو ہے نا تھوڑا سا خیر یہ خرچہ چلا لیتے ہیں. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے. پھر جو ہے نا ہم نے وہ 40,000 روپے ایک مہینہ اور کھینچ لیا. تو پھر جو ہے نا میں نے بولا کہ اب دیکھو اس طرح تو نہیں چلے گا, مطلب میں لاہور شفٹ ہو گئے تھے, ہم پوری فیملی لاہور شفٹ ہو گئے تھے. میں نے وائف کو بولا, میں نے کہا ایک بزنس آئیڈیا میرے پاس ہے, میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہوگا. لاہور میں جو ہے نا پانی کا بہت مسئلہ ہے, تو میں نے کہا میں ایک چھوٹا سا پانی کا پلانٹ لگاتا ہوں, اور اس سے جو ہے نا مجھے پورا امید ہے کہ میں محنت کروں گا نا, اس سے مجھے بڑا اچھا ایک وہ ملے گا. تو وائف نے مجھے صرف سنا میری یہ آئیڈیا, انہوں نے بولا پیسے کتنے لگیں گے, میں نے کہا کہ میں 10 لاکھ تک تو لگیں گے, میرے مائنڈ میں ہے 10 لاکھ تک. تو انہوں نے بولا کہ چلو انشاءاللہ کرتے کچھ, یہ بول دیا. بس میں نے بھی سوچنا شروع کر دیا کہ میں ابو سے بول دوں کیا کروں کیا نہیں. اور ہوتے ہوتے کل میں جب گھر آیا ہوں تو میری وائف نے جو نا 10 لاکھ روپے مجھے دے دیا کہ یہ جو ہے نا یہ آپ لے لو, آپ نے کام شروع کرنا ہے کر دو. تو میں نے کہا کہاں سے آئے پیسے, تو انہوں نے بولا نہیں بس یہ تم جو ہے نا رکھ لو. میں نے بولا پیسے کہاں سے آئے نا, تو انہوں نے بولا میں نے اپنا گولڈ بیچ دیا. مطلب بغیر بتائے بغیر ڈسکس کیے, بس پتہ تھا کہ اس کو کرنا ہے تو ڈائریکٹ دے دیے. اور مجھے جو ہے نا اس وقت ایک چیز فیل ہوئی نا, میں نے کہا کہ یہ تو میرے ساتھ کڑی ہے. مطلب جو بیچ میں شادی جب ہماری نہیں ہو رہی تھی اس وقت سے لے کے آج تک جو ہے نا
یہ ہٹی نہیں ہے بیچ میں نا. اس کو ڈر لگا ہے کہ نہیں یار یہ تو جو میں نے سوچا تھا ویسا ہے نہیں, کچھ نہ پیسہ ہے نہ کچھ اسٹیبل لائف ہے. نہیں اس وقت میں نے سوچ دیا تھا نا کہ اب جو ہے نا کچھ بھی کرنا ہے نا اس کو پروف کرانا ہے, یا اس کی نیت جو جیسی اس نے مطلب پیار کیا ہے تو یہ پروف بھی کر رہی ہے, اور ایک ٹرسٹ ایک بندے پہ آپ کو یقین ہو کہ یار یہ میرا پارٹنر ہے یہ کرے گا, تو بھی آپ نے پروف کرنا ہے. تو میں جو ہے نا مطلب میں نے پلانٹ وغیرہ لگا دیا پانی کا لاہور میں, اور میں جو ہے نا دن رات میں صبح 7 بجے جاتا تھا, 12 بجے میں گھر آتا تھا. میں پانی کی بوتلیں جو تھیں ہمارے پاس مشینری جو ہے نا مطلب آٹومیٹک نہیں تھی, مینولی جو ہے نا میں بھرتا تھا اور اس کو جو ہے نا ٹائٹ کرتا تھا, اس پہ اسٹیکر لگاتا تھا اور پیڈز وغیرہ بناتا تھا. اور کبھی کبھار یہ تھا ہر ایک دکان پہ جاتا تھا کہ یہ میری جو ہے نا نئی کمپنی ہے, آپ نے کر لینا ہے. مجھے کیونکہ شروع سے ایسی لائف گزاری تھی نا کہ بڑا مطلب وہ کیا اور وائنز ہے رسپیکٹ. اس وقت ہمارے 1 ملین پلس فالوورس تھے فیس بک پہ. تو لیکن لاہور میں جو ہے نا ایک دکان پہ جب جانا نا کہ یار یہ آپ لے لو, آپ تھوڑا سا ہمارے بزنس کو سپورٹ کر دو, تو بعض اوقات بہت عجیب بھی لگتا تھا کہ یار یہ کہاں پہ آ گیا. کیونکہ اس وقت میری ابو کی بیچ میں ڈیتھ بھی ہو گئی تھی, مطلب وہ بھی ایک الگ سین تھا, اس پہ آئیں گے وہ. تو یہ جب میں کر رہا تھا نا میں سوچ رہا تھا کہ نہیں یار میں تو یہ نہیں ہوں کہ میں مطلب ہر ایک دکان میں جاؤں گا اور یہ بولوں گا اور یہ کرنا ہے. اور بعض اوقات لوگ بہت روڈلی جو ہے نا بیہیو کرتے تھے کہ نہیں لینا یار آپ کتنی بار آؤ گے اور یہ وہ اس طرح, بڑا ڈسہرٹ ہو کے جو نا دکان سے نکلتا. لیکن وہاں پہ وائف کبھی سوچتا تھا کہ نہیں یار اس کے لیے کرنا ہے کچھ. خیر یہ ہوتے ہوتے جب میں واپس ایک دن جو ہے نا وائف کے ساتھ میں نے وہ مطلب ظاہر سی بات جب انسان ڈسکس کرتا ہے نا, جب بھی میں کبھی رویا ہوں نا تو میں مطلب کبھی زندگی میں کسی کے سامنے نہیں رویا ہوں, لیکن اپنے پارٹنر کے ساتھ جو ہے نا آپ جب اپنی دل کی بات کرتے ہو نا تو آپ بڑا وہ ہو جاتے ہو. تو میں بیٹھا ہوں, میں نے بولا کہ یار بہت مشکل ہو رہی ہے, مجھے پتہ نہیں, مجھے لگتا تھا کہ یہ چلے گا, لیکن لاہور میں اس بزنس کو چلانا نا بہت مشکل ہے. پھر بھی وائف نے بولا آپ نے نہیں کرنا. شروع میں بہت کوشش کی انہوں نے بھی کہ میں جو نا آپ کے ساتھ نکلوں گی اور میں جو نا ہر ایک دکان میں آپ کے ساتھ جاؤں گی, صحیح ہے, اور میں جو نا ہم دونوں مل کے کریں گے. میں نے بولا کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے, آپ میرے ساتھ کیسے جاؤ گی, لوگ بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں تو مجھے یہ مناسب نہیں لگتا. تو میں نے کہا تو خیر جب نہیں چلا ان کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا کہ اس طرح سین ہے, تو اس نے بولا کہ نہیں چل رہا تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے کیا کرنا ہے. میں نے کہا میں نے اور وائنس پہ فوکس کرنا ہے. میں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ میں اگر اس چیز کو پکڑوں گا نا اور میں اس چیز میں فل جان دوں گا نا, وہ میرا شوق بھی ہے اور میں اس کے کیریئر لے کے جاؤں گا. تو پھر وائف نے بولا کہ کرنا ہے کیا کرنا ہے. میں نے کہا پشاور شفٹ ہوتے ہیں واپس. میں نے فیملی کے لیے بیچ میں اس طرح ہوا کہ ہم جس کے گھر پہ رہتے تھے ہمارے اپنے تھے, نام میں نہیں لوں گا, انہوں نے بھی جب ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی نا انہوں نے بھی بول دیا تھا کہ آپ جو ہے نا اپنا بندوبست کر لو. تو میرے پاس تقریباً 1.5 لاکھ روپے تھے. میں نے امی لوگوں کو ایک گھر دلا دیا لاہور میں رینٹ پہ, اور میں نے امی کو بولا کہ آپ یہیں پہ رہیں اور میں جو نا پشاور جا رہا ہوں, انشاءاللہ محنت کروں گا, سب سیٹ ہوگا. وہاں پہ بیچ میں پھر بھائیوں کا بھی جو نا سیٹ اپ ہو گیا, کا کام وام چلنے لگ گیا, وہ بھی سیٹ ہو گیا, تو وہ گھر چلانے لگے. میں پشاور 50,000 روپے کے ساتھ پشاور آ گیا, یہاں پہ فلیٹ لے لیا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا جب لائف پارٹنر آپ کو صحیح ملے نا تو آپ کی زندگی مطلب کب بدلے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جب میں پشاور شفٹ ہو گیا ہوں, میرا بیٹا بھی ہوا تھا مصطفیٰ, وہ بھی جو ہے نا میں آپ کو جہاں پہ ہم لاہور میں رہتے تھے نا وہ جگہ میں آپ کو دکھاؤں نا تو آپ سلوٹ کریں گے کہ آپ یہاں پہ رہتے کیسے تھے. بہت گندا علاقہ. اور میں جب اس در سے اپنی وائف کو کہیں پہ گزارتا تھا یا اپنے بیٹے کو پکڑتا تھا تو اندر جو ہے نا ایک وہ ہوتا تھا کہ یار میں ساری زندگی تو میں یہ لائف نہیں گزار سکتا, نہ اپنی فیملی کو یہ لائف دے سکتا ہوں, صحیح ہے. تو جب میں پشاور شفٹ ہوا ہوں نا اور میں نے اپنے کام پہ فوکس کیا ہے, پھر میں نہیں رکا ہوں. پھر مجھے یاد ہے جب میں نے اپنے وائف کو جو ہے نا, میں نے جو لوگ میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں نا انسٹاگرام پہ ان کو سب پتہ ہے میری سٹوری, ان کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا ہے کیا کیا نہیں کیا. پھر میں نے اپنے وائف کو 10 لاکھ کا جو سونا تھا میں تقریباً 3-4 مہینوں کے اندر میں نے 20 لاکھ کا سونا جو ہے نا دلایا تھا. میں نے گاڑی دلا دی تھی, میں نے ان کے نام پہ پلاٹس, 1 چیز 2 چیز. یہ پورا صرف یہ ہے نا کہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں نا میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں, وہ کھل کے بولتا ہوں, مجھے شرم نہیں آتی کہ میں اپنی وائف کی وجہ سے ہوں. مطلب
کیونکہ اس کے سپورٹ کی وجہ سے اور اس نے مجھے بولا ہے کہ تم کر سکتے ہو, تم نے یہ یہ سارا کرنا ہے. تو یہ یہ بہت ایک انسپائرنگ اسٹوری ہے, اور کے پی کے مرد کے لیے یہ ایکسیپٹ کرنا, یہ بھی آپ, میں اس لیے کے پی کی بات کرتا ہوں کیونکہ آپ بھی کے پی سے ہیں, میں بھی کے پی سے ہوں, ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کے ڈائنامکس کس طرح ہیں. وہاں اگر کوئی یہ اس طرح کی بات کرتا ہے نا تو اس کو ٹیگ الانگ کر دیا جاتا ہے, اس کو نام دینا شروع کر دیے جاتے ہیں, اس کو طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی جاتی ہیں. لیکن یہ بہت بڑے دل کے ساتھ آپ جو ہے یہ باتیں بتا رہے ہیں, اور یہ ایک لیسن ہے ان لوگوں کے لیے جو اس فیز سے گزر رہے ہیں. ہزاروں لوگ ہیں اس وقت, لاکھوں لوگ ہیں جو اس فیز سے گزر رہے ہیں. ینگ کپلز ہیں, کچھ کا چلتا ہے کچھ کا نہیں چلتا. ماشاء اللہ آپ لوگوں کا جو ہے اچھا چلا. واپس اگر میں پرانے اس پہ آؤں کہ جب یہ آپ کا سارا کرائسس چل رہا تھا, اور آپ نے بتایا کہ آپ کی جو وائف ہیں شی کمز فرام اے ویری ڈیسنٹ فیملی, گڈ فیملی, تو جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ یار ہم اپنی بیٹی کو ایسے کیسے کسی ایسے بندے کے ساتھ بھیج دیں جو کہ نہ خود کچھ کما رہا ہے, نہ اس کے پاس گھر ہے, نہ اس کے پاس پیسے ہیں, اور کچھ بھی زندگی میں دیکھا جائے تو آروائنس کی رسپیکٹ کے علاوہ اور کچھ بھی اس وقت نہیں ہو رہا. تو آپ کے ان لاس کی طرف سے کوئی پریشر آپ کی وائف کے اوپر نہیں آتا تھا کہ یار ابھی بھی ٹائم ہے, چھوڑو اور اپنی زندگی کو آگے چلاؤ؟ شادی سے پہلے پریشر تھا, ظاہر سی بات ہے. جب ان کی فیملی جو ہے نا, میں تو گھر پہ اکیلے رہتا تھا یہاں پہ, تو امی لوگ سارے انگلینڈ میں ہوتے تھے, تو ہمارا گھر جو تھا وہ بہت مطلب لڑکے ہی تھے, کیا ہم گھر رکھ لیتے ہیں. تو جب ان کی فیملی امی آئی تھی دیکھنے کے لیے گھر, تو انہوں نے بول دیا تھا کہ بیٹا تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا, یہ جو ہے نا ابھی سے آپ سوچ لو. شادی جب ہماری ہو گئی تھی اس کے بعد جو ہے نا میری وائف نے کبھی فیملی تک یہ بات نہ میں اب بتا رہا ہوں, میں نے آپ کو یہ ایک بات بولی تھی کہ میں اپنی پرسنل لائف جو ہے نا, جو میرے اسٹرگلز ہے وہ میں نے آج تک نہ میں کبھی کسی پوڈ کاسٹ پہ جاتا ہوں, نہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ شیئر کی ہے. جو میری اسٹوری ہے نا وہ میرے تک ہی ہے, میں نے کسی کو نہیں ہے. لیکن میں نے بولا کہ آپ کے لیے میں صحیح کھل کے بول دوں گا, مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا. کبھی میری وائف نے جو ہے نا اپنے ابو کو کال کر کے یہ نہیں بولا کہ مجھے پیسے چاہیے یا ہمیں پیسے چاہیے, ٹھیک ہے, نہ کبھی یہ بتایا کہ بہت مشکل ہو رہی ہے. صحیح ہے, یہ ایک بہت اسٹرانگ وومن جو ہوتی ہے نا, جو بہت اسٹرانگ عورت ہوتی ہے وہ یہ کرتی ہے, اور ان کو ایک اپنے شوہر پہ بلیو ہو. جب عورتیں یہ بولتی ہے نا, مطلب اکثر موویز میں دیکھی کہ 2 جوڑوں میں بھی گزارا کر لوں گی, لٹرلی میرے وائف نے کیا ہے. صحیح ہے, انہوں نے صرف یہ بولا نہیں, انہوں نے بولا کہ کرنا ہے تو ساتھ کرنا ہے, نہیں کرنا, کامیاب ہو گے تو ساتھ ہوں گے, نہیں ہوں گے تو بھی ہم ساتھ ہی ہیں. صحیح ہے, اس نے اور یہ پروف کیا تھا. تو میں آج جو بھی کرتا ہوں نا, میرے پاس جتنا بھی, میرے پاس موبائل کب بدلتا ہے میرا, صحیح ہے, جب میرے وائف کے ساتھ لیٹسٹ موبائل ہو. میرے وائف کے ساتھ 16 ہوگا تو اس کا 15 میرے پاس آئے گا. میرے وائف کے پاس 15 تھا تو اس کا 14 میرے پاس آئے گا. میں اپنے لیے کبھی موبائل نہیں لیتا ہوں, میں فرسٹ پیورٹی میری وائف ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے میرے ساتھ ایک برا وقت میں کھڑی رہی ہے. مطلب کبھی بھی یہ نہیں کہ یار میں تو کراچی میں, آپ میری زندگی دیکھتے, میری وائف کے ساتھ اپنی گاڑی تھی, اپنی ایک لائف سٹائل تھی, مطلب بڑی ماڈرن فیملی سے آئی ہے, کبھی اس طرح نہیں, اچھے اسکول میں پڑھی ہے. میں بھی مطلب تھا, میرا بھی ایک مطلب جو گزرا ہے وہ تھا. لیکن جب میں انڈیپینڈنٹ ہو گیا تھا تو میری اسٹرگلنگ فیز جو تھا وہ لیجٹ اسٹرگلنگ فیز تھا. بالکل, میں بھی یہ نہیں کرتا تھا کہ میں اپنے مطلب ابو کو بول دوں کہ نہیں مجھے آپ بھیج دیں. میرے اندر بھی ایک ضد تھی, ایک بھوک تھی کہ نہیں میں نے خود کرنا ہے, میں نے بھی جو ہے نا یہ چیز کرنی ہے. تو یہ چیزیں, لیکن ابو کی ڈیتھ کے بعد بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہو گئی تھی. صحیح ہے, آپ کے فادر کا بہت بڑا رول آپ کی لائف میں رہا ہے. ہم لوگوں نے جتنا شروع سے دیکھا ہے, ڈسپائٹ انہوں نے شروع میں کافی چیزوں میں آپ کو روکنے کے باوجود انہوں نے بعد میں آپ کو ہمیشہ سپورٹ ہی کیا ہر چیز میں, چاہے وہ کانٹینٹ کریشن ہو, پڑھائی ہو یا شادی ہو. تو ایک والد کا رول جو ہے وہ بہت ایک بنتا ہے, بڑا سیکیور ہوتا ہے اس میں. جب آپ کے والد کا انتقال ہوا اینڈ یو ور ان دا مڈل آف دس کرائسس, مطلب یہ بہت میجر کرائسس کے بیچ میں تھے, تو والد صاحب کے انتقال کا جو امپیکٹ ہے آپ پہ کس طرح پڑا, اور اس نے آپ کی لائف کو کیسے شیپ کیا؟ میری جو ہے نا, میرا سب سے اچھا تعلق جو ہے نا وہ میرے اولاد سے ہے. صحیح ہے, مطلب بیٹے سے. وہ باپ اور بیٹے کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ مجھے بہت زیادہ مطلب فیل ہوتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے نا کہ میں نے اپنی ساری زندگی آلموسٹ آدھی لائف جو ہے نا اپنے ابو کے بغیر گزاری ہے. کیونکہ بچپن سے ہی ابو انگلینڈ میں تھے, ہم جب سے پیدا ہوئے, اور مطلب آتے تھے, مہینے 1.5 کی دیا جاتے تھے, پھر چلے جاتے تھے. تو ہم نے بہت کم ٹائم جو ہے نا ابو کے ساتھ گزارا ہے. لیکن جتنا گزارا ہے نا ابو نے بہت کچھ سکھایا ہے. مطلب ایمانداری سکھائی ہے, دین کے بارے میں بتایا ہے,
ایک مطلب جتنا میرے اندر یہ ہے کہ مطلب سیلف میڈ بننا، تو یہ سب والد سے ہی آتا ہے. تو ابو نے یہ ساری چیزیں سکھائی ہے کہ آپ نے لائف کے ساتھ جو ہے نا مطلب ہار نہیں ماننا، گیو اپ نہیں کرنا، آپ نے اسٹرگل کرنی ہے. اور آپ کا نیت صاف ہوگا نا تو اللہ آپ کا مطلب مجھے اس چیز پہ بلیو ہے، آپ ایک چیز پہ محنت کرو گے نا تو وہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتا. صحیح ہے، لیکن آپ کی نیت کیا ہے. ایک ہوتی ہے نا کہ نیت مطلب آپ تھوڑا سا نیت میں کھوٹ ہو جو آپ بولو کہ نہیں میں نے کامیاب ہونا ہے. نیت آپ نے صاف رکھنی ہے، محنت کرنی ہے، اللہ پہ بھروسہ، اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے مقدر میں. تو والد صاحب کا رول جو تھا اس سارے، اور والد صاحب کا رول تو ہم لوگوں کو پتہ چل گیا، لیکن جو انتقال کے بعد امپیکٹ تو آتا ہے انسان پہ، آپ پہ وہ امپیکٹ نے کیا، کس طرح کا امپیکٹ تھا، اور اس نے آپ کی زندگی میں آج کی تاریخ تک کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ کیونکہ والد صاحب کا جانا جو ہے وہ بہت ہی ایک ڈیوسٹیٹنگ سی سچویشن ہو جاتی ہے. بندے کو لگتا ہے میرے سر سے سایہ چلا گیا، سپورٹ کا جو ہاتھ ہے وہ چلا گیا. ابو بہت سڈن جو ہے نا ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی. مطلب اس طرح تھا کہ کرونا تھا، کرونا میں جو ہے نا مطلب کرونا وائرس سے جو ہے نا ان کو کوئی مطلب وہ نہیں ہوا، کوئی بیماری نہیں ہوئی کرونا کی. لیکن یہ تھا کہ اسی وقت اسی فیز میں مطلب جہاں پہ یہ وبا پھیلی ہوئی تھی تو وہاں پہ جو ہے نا ابو کو مطلب ہاتھ پہ درد آنا شروع ہو گیا انگلینڈ میں. تو مطلب درد تھا، وہ گھر پہ بیٹھے رہتے تھے کیونکہ ہر چیز بند بھی تھی، انگلینڈ میں ہی ہوتے تھے. تو وہ درد اتنا مطلب ایکسٹریم چلا گیا کہ ہمیں ایک دن اچانک خبر آئی کہ ابو جو ہے نا ابو کو کینسر ہے، وہ اسٹیج 4. اب ہم کہہ رہے کہ مطلب یہ کیسے پاسبل ہے کہ مطلب اچانک کینسر ابو کو ہو گیا، کیونکہ وہ چیک ہی نہیں کیا تھا. جب کیا تو کینسر، پھر ڈائریکٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے، اور 2-3 مہینوں کے اندر اندر ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی. مطلب سب بہت سڈن ہو گیا تھا، کیونکہ ابو ایک فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ ہم بہت مطلب ہمارے مطلب میرا بڑا بھائی جو ہے نا وہ مجھ سے 2 سال بڑا ہے. تو اگر میں 24 سال کا تھا تو 26 سال کا تھا، تو ہم کوئی جاب واب کچھ بھی نہیں کرتے تھے، سارا ڈپینڈنٹ جو ہے نا ابو پہ تھے. تو جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تھی نا اس وقت چیزیں بہت ڈسٹرب ہو گئی تھی کہ اب کیا ہوگا. مطلب مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب ہمارا بل آیا تھا، میں مطلب کسی کا نام لینا مینشن وہ نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو جنرل بتا رہا ہوں. ہمارا جب بل آیا تھا بجلی کا، تو سب مطلب ابو کے انتقال کے بعد آتے تھے کہ اچھا کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو یہ وہ، تو امی نے کسی رشتہ داروں کو بول دیا تھا کہ ہمارا یہ بل آیا. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اس آدمی نے جو ہے نا مطلب بڑے اس سے کہ یہ 10,000 چلو آپ رکھ لو. تو اس وقت جو ہے نا مجھے بڑا فیل ہوا تھا. میں نے کہا کہ نہیں یار، کوئی آپ کا اپنا نہیں ہے، برے وقت میں کوئی آپ کا اپنا نہیں ہے. تو یہ چیز ہے کہ ابو کے جانے کے بعد تو بہت چیزیں خراب ہوئی تھی، لیکن ابو نے جانے سے پہلے ایک بات کی تھی کہ ان کو ایک بلیف تھا. کہتا ہے میں امی کو بولا تھا کہ میں جا رہا ہوں لیکن ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ بات بولی تھی. ابو کے جانے کے بعد چیزیں اتنے سیٹ ہوئے ہیں کہ مطلب میرے بھائیوں کے ٹاپ کمپنیز میں جاب لگنا، مطلب 7-8 لاکھ سیلری اٹھانا، ایک بھائی دبئی میں شفٹ ہونا، میرا یہاں پہ کام چلنا، مطلب ایک دم جو ہے نا ہم مطلب زمین سے جو ہے نا کہاں پہنچ گئے ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. تو یہ ہے کہ ابو کے جانے کے بعد چیزیں بہت زیادہ اسموتھلی سیٹ ہوئی ہے. اور والد کی ویلیو کا بھی جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے. آپ کا اپنا بیٹا بھی ہے مصطفیٰ، پہلا بیٹا ہے. پہلی اولاد کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ہمیشہ انسان کو یاد رہتی ہے. تو مصطفیٰ اور گلنہ اب وہ تو سٹارز ہیں، ان کو پاکستان میں بھی سب جانتے ہیں، انڈیا میں بھی سب جانتے ہیں، مڈل ایسٹ میں بھی سب جانتے ہیں. ابھی ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں بھی آپ کے بچوں کی سارے لوگ بات کر رہے تھے. بالکل. تو ایک وہ بہت چھوٹی عمر میں ہی کانٹینٹ کریشن تو میں اس کو نہیں کہوں گا، لیکن کیمرے کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں کیمرے کے آگے ایکسپوز کرنے سے جو ہے وہ ان کی پرسنالٹی میں جو چینجز آئیں گے، تو وہ بچپنا جو ہوگا وہ اگر ختم ہو گیا تو وہ واپس نہیں آئے گا؟ تو اس بارے میں آپ نے اور آپ کی وائف نے کبھی سوچا کہ یار یہ ان کی کیوٹنس تو ہے، دنیا جو ہے پسند بھی کر رہی ہے، لیکن اگر ان کی پرسنالٹی پہ کوئی چینج آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا، کچھ سوچ، کوئی ذمہ داری؟ اچھا، میں نے جس طرح آپ نے شروع میں آور مائنس کے اوپر ڈسکس کیا کہ عاصم جو ہے نا آور مائنس سے اوپر ہو گیا، تو میں نے آپ کو ایک بات کی کہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوگا کہ میں جو نا آور مائنس سے اپنے آپ کو اوپر سمجھوں. میں کبھی اپنے کنٹینٹ کے اوپر جو اپنے بچوں کے ساتھ بناتا ہوں اس پہ کبھی میں اسکرپٹ رائٹنگ یا ان کو بولنا کہ یہ بول دو وہ نہیں کرتا ہوں. وہ ایک فلو میں جا رہا ہوتا ہے. آپ نے کبھی بھی میری بیٹی یا میرا بیٹے کا کبھی کسی ٹی وی چینل پہ انٹرویو نہیں دیکھا ہوگا. میں اگنور کرتا ہوں، میں کبھی بھی نہیں. شان رمضان بھی آئے گا تو کبھی آپ نہیں دیکھیں گے ان کو. ان کا ریزن ہے کہ میں اپنے بچوں کو
مطلب یہ نہیں کہ نہیں آپ نے یہ کرنا ہی ہے آپ کا کام ہے. وہ 2 سال کی بیٹی ہے, 4 سال کا بیٹا ہے, میں کبھی بھی ان کو اس چیز پہ, چاہے مجھے پیسے لاکھوں ملیں, برانڈز میں نے آپ کو دکھائی بھی ہے کہ کتنے برانڈز ہیں, صحیح ہے, مطلب آتے ہیں روز میسیجز یہ وہ, میں وہ کام کبھی بھی نہیں اٹھاتا جس کے لیے میرے بچوں کو ایکٹنگ کرنا پڑے. میں ان کے ساتھ ویڈیو بناتا ہوں, اگر جسٹ ان کیس میں موبائل اٹھا لیتا ہوں اور گلنا کے سامنے رکھتا ہوں, یا مطلب کچھ اس سے پوچھ لیتا ہوں, وہ آگے سے کچھ بول لیتی ہے, تو وہ ایکٹنگ نہیں ہے, وہ میرے ساتھ کنورسیشن کر رہی ہے, اس کو نہیں پتہ کہ کیمرہ لگا ہوا ہے یہ وہ, تو وہ ویڈیوز میری وائرل جاتی ہے. ہاں کبھی کبھار یہ ہو جاتا ہے, جس طرح میں نے وہ ان ڈرائیو کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی, تو اس میں جو ہے نا میں نے مطلب اس سے 1-2-3 لائنز جو ہے نا بلوائے تھے, تو اس پہ مجھے فیل ہوا تھا, میں نے کہا کہ نہیں, میں اگر آگے برانڈ کے ساتھ کام کروں گا تو ان لوگوں سے میں ایکٹنگ نہیں کرواؤں گا, کیونکہ اس سے وہ بہت ڈسٹرب ہو رہی تھی. میں اس کو جب بول رہا تھا کہ یہ بول دو, میں نے پھر یہ سوچا, میں نے کہا کہ یہ اس کے لیے بہت چھوٹے ہیں, تو میں ان کو کبھی ایکٹنگ کے لیے فورس نہیں کروں گا. نہ یہ ولاگنگ, میں جب ولاگنگ سے ڈیلے ہو رہا ہوں نا, نہیں کروں, لوگ میسیجز کر رہے کر لو, کیونکہ ولاگنگ پھر یہ ہوگا کہ ان کے اوپر ہر وقت کیمرہ ہوگا, صحیح ہے, تو میں نہیں کر سکتا ابھی فی الحال. تو میں بڑا ان کو جو ہے نا نارمل رکھتا ہوں, میں کبھی فیل نہیں کرا تھا کہ آپ سے میں ایکٹنگ کرا رہا ہوں یا آپ نے جو ہے نا یہ بولنا یہ ہمارا کام ہے. نہیں, بچوں کو میں ایز اے کانٹینٹ کریٹر کبھی بھی یوز نہیں کرتا ہوں. ہاں بچوں کی ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں, ان کی باتیں لوگوں کو پسند آتی ہے, وہ ڈفرینٹ چیز ہے. وہ تو میں بس ویسے ہی جب ہم کہیں آئس کریم کھانے جا رہے ہوتے تو موبائل میں رکھ لیتا ہوں, اس کے ساتھ کنورسیشن کر رہا ہوتا ہوں, اور بس وہ کر رہی ہوتی تو لوگ وہ پسند کرتے ہیں. تو مطلب یہ سوچ آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہے؟ ہاں وہ ہے بالکل. ہم لوگوں نے آپ کے ماشاء اللہ دونوں بچے ہیں, ابھی چھوٹے ہیں, 2 سال کے 4 سال کا, لیکن آپ کے کامنٹ سیکشن میں اگر جائیں تو لوگ گلونا 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 سارے لوگ کہتے ہیں, اور بچے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, لیکن وہ سینسٹیوٹی آ جاتی ہے ماں باپ کے سامنے بچوں میں. تو مصطفیٰ نے کبھی فیل نہیں کیا کہ یار ایک ساری اٹینشن جو ہے وہ گلونا کی طرف جا رہی ہے, اور ہے تو چھوٹا بچہ ہے, تو وہ بچے فیل تو کرتے ہیں, کبھی آپ کو اس کے ایکٹ سے, اس کی باتوں سے کبھی ایسا نہیں لگا کہ یار یہ بچہ جو ہے وہ فیل کر رہا ہے یا اٹینشن ڈائیورٹ ہو رہی ہے, اور ایسا نہ وہ ایسا نہ فیل کرے کہ میرے ماں باپ کی اٹینشن بھی جو ہے وہ ایک ہی بچے کی طرف جا رہی ہے؟ اچھا, جو لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا, ان کو تو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا گلنا کے ساتھ بڑا کلوز ہوں, اور مصطفیٰ کو میں نے بڑا اگنور کیا ہوا ہے. میں نے جس طرح آپ کو بتایا, میں کبھی ان کو فورس نہیں کرتا ہوں کہ کیمرے کے سامنے آئیں. جب یہ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب نہیں کرنا چاہتے تو میں کبھی بھی فورس نہیں کرتا کہ یار آؤ نا, ادھر آؤ نا, ان کو ڈانٹوں یا نہیں. مصطفیٰ جو ہے وہ کیمرہ شاہ ہے, وہ کیمرہ اگر اس کو لگ گیا نا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, وہ کچھ بھی نہیں بولے گا, صحیح ہے. ابھی ایک انفلوئنسر ہے, ترکی میں ہوتی ہے, تو ابھی آئی تھی, تو مجھے بول رہی تھی کہ میرے آپ کے بچوں سے ملنا ہے یہ وہ, تو وہ آئی ہے, جب ملے ہیں نا میرے بچوں سے, تو انہوں نے خود ہی ایک وہ لکھا ہوا ہے کہ مصطفیٰ کیمرے کے سامنے نہیں آتا, تو اس وجہ سے میں نے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا. اس کو پتہ چل گیا تھا کہ مصطفیٰ جو ہے نا وہ کیمرہ شاہ ہے, وہ بڑا بھی ہے 4 سال کا, اس کو پتہ ہوتا ہے جب ویڈیو بن رہی ہوتی ہے. تو مصطفیٰ کو کبھی نہیں, میں مصطفیٰ کے ساتھ زیادہ کلوز ہوں, یہ آپ نہیں مانیں گے. مصطفیٰ جو ہے نا وہ میرے بغیر نہیں سوتا ہے, وہ میرے ساتھ ہی سوتا ہے. گلنا جو ہے نا وہ کہیں پہ بھی سو جاتی ہے, وہ لگتا ہے لوگوں کو کہ میں گلنا کے ساتھ زیادہ ہوں, مجھے دونوں ایک ہی برابر ہے, لیکن مصطفیٰ میرے ساتھ زیادہ کلوز ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ مصطفیٰ کو میں اگنور کر رہا ہوں. وہ جب اس کی مرضی ہوگی, جب اس کو لگتا ہے کہ ہاں میں آتا ہوں, تو وہ آ جاتا ہے, لیکن کبھی بھی نہیں آتا. وہ کامنٹ سیکشن میں لوگ اور ساری باتیں, لیکن یہ کہ بیہائنڈ دا سینس کیا, اور آپ کا اگر میں آپ کا کانٹینٹ دیکھا ہے وہ ویسے کوئی پری پلان 90% آف دا ٹائم تو ہوتا بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ بات جو ہے وہ کافی, جب میں نے کہا بھی تھا سوشل میڈیا پہ کہ میں یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہا ہوں, تو یہی سوالات آ رہے تھے کہ آپ مصطفیٰ کے بارے میں ضرور پوچھیں, مصطفیٰ کو اگنور کیا جا رہا ہے, مصطفیٰ کے حقوق کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے تھے. میں نے کہا ان کے والد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کے حق جو ہے اس کو ان کو مل بھی رہا ہے کہ نہیں. لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے, اور ہم لوگوں نے دیکھا ہے اپنے معاشرے میں کہ کس طرح سے خاندان کو, بچوں کو کلک بیٹس کے لیے, کچھ پیسوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور ان کی پرسنالٹی پہ جو ڈینٹ پڑتا ہے وہ پھر ایک عمر میں جا کے, اب میں نام نہیں لوں گا, لیکن ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ٹی وی کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ آتے ہیں, اور اب ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ اپنی عمر سے بہت بڑے ہو گئے, اور جو معصومیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے, آپ نے اس چیز پہ آپ کا فوکس ہے. بات کرتے ہیں کانٹینٹ کریٹرز کی. پاکستان میں ہم لوگ انڈیا میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے کانٹینٹ کریٹرز ہیں, بالکل کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے, سیکیور ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. کسی کے اگر 50 ملین 40 ملین والے ہیں, وہ 2 لاکھ 3 لاکھ والے کے ساتھ بھی ایسی اس کو ایڈوائس دیتا ہے جیسے جو ہے وہ ایک ہی لیول پہ ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے دیکھا کہ یا تو سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹرز لڑ رہے ہوتے ہیں, یا ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو روسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے آج تک پاکستان میں یوٹیوب فیسٹ نہیں دیکھا. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ کانٹینٹ کریٹرز آپس میں لڑ پڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ.
آپ چونکہ پاکستان کے ٹاپ کانٹینٹ کریٹرز میں سے ایک ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, اس انسیکیورٹی کی وجہ کیا ہے پاکستان کے کانٹینٹ کریٹرز میں, کہ وہ نہ ہی اپنے فیلو کریٹرز کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, نہ ان کو کوئی ایڈوائس دینا چاہتے ہیں, اور اگر کوئی اوپر جا رہا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوتے ہیں؟ یہ پاکستانیوں کے نیچر میں یہ چیز ہے میرے خیال سے, کیونکہ یہ صرف کنٹینٹ کریشن کی بات نہیں ہے کہ جو کنٹینٹ کریٹر ہے وہ اس طرح کرتا ہے. یہ ہماری انڈسٹری, جو فلم انڈسٹری ہے ان میں بھی ہے, کرکٹرز میں بھی ہے. یہ چیز جو ہے نا ہمارے نیچر میں ہے یہ, کہ مطلب اگر آپ سے تھوڑا سا کوئی کم فالوورز والا ہے یا تھوڑا سا کم فیمس ہے تو اس کو جو ہے نا آپ اپنے برابر کبھی بھی نہیں رکھو گے. یہ چیز ہے. یہ میں نے مطلب کتنے ٹائم سے آبزرو کیا ہوا ہے, یہ چیز تو ہے. ابھی میری جو کچھ ریلز وغیرہ ہے نا, یہ انڈیا میں بہت وائرل ہو رہے ہیں نا. یقین مانے کہ انڈیا کے اتنے بڑے بڑے سیلیبریٹیز, ان کو ذرا سے بھی یہ نہیں لگا کہ یہ پاکستانی ہے یا مجھ سے کم فالوورز ہے یا یہ فیمس ہو جائے گا. کھل کے کمنٹس کر رہے ہیں, میسیجز کر رہے ہیں مجھے. بڑے بڑے سیلیبریٹیز, انٹرنیشنل سیلیبریٹیز بھی کر رہے ہیں. صحیح ہے. پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے. پاکستانی میں شاید پتہ نہیں کہ اگر ایک بڑا ہے تو دوسرا چھوٹا ہے, یہ کنسیپٹ ہے. یہ نہیں ہے. یہ پھر ہمارے کنٹینٹ کریٹر میں بھی یہ ہے. مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 11 سال سے ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں نا, ہم پشاور سے نا, تو ہم چونکہ پشاور سے ہے تو ہم ان کے لیول تک نہیں, ان کے لیول پہ نہیں ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا شہر ہے, صوبہ سائڈ پہ ہے. تو ہم نے پھر اپنے کام سے ہی ان کو دکھایا ہے کہ مطلب ہمیں فرق نہیں پڑتا. اگر ہمارا کام ٹھیک ہے, ہمیں وہ پتہ ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے, تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مطلب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے. مطلب ایسے ایونٹس میں پھر کھڑے ہوئے ہیں, پھر وہ ان کو پتہ چلا ہے کہ یار ہاں یار یہ بوائز بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہے. یہ صرف کنٹینٹ کریٹر نہیں, صرف انفلوئنسر نہیں, فلم انڈسٹری ہو, کرکٹرز ہو, جو بھی ہو, ان میں یہ چیز. آپ کو نظر آتا ہے کہ آنے والے وقت میں یا قریب ٹائم میں کانٹینٹ کریٹرز کی یہ چیز ختم ہوگی؟ کیونکہ اگر جیسے پوڈ کاسٹرز کا دیکھا جائے تو پاکستان میں جتنے بھی پوڈ کاسٹرز ہیں وہ کمیونٹی دوسرے کو بہت سپورٹ کرتی ہے. انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ہے, کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے. لیکن جو کانٹینٹ کریشن کی جہاں بات آ رہتی ہے, جہاں بلاگرز کی بات آ رہتی ہے یا انفلوئنسرز کی بات آ رہتی ہے, وہاں آ کے یہ پرابلم جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس چیز کا حل نکلے گا؟ کیونکہ اگر دو کریٹیو مائنڈس فار انسٹنس اگر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ جو کانٹینٹ بنائیں گے وہ ایک بہت ہی نیکسٹ لیول کانٹینٹ ہوگا, جو پاکستان مس کر رہا ہے اس وقت. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وقت قریب میں اس طرح کی کوئی چیز ہوگی, یا یہ ہم اسی طرح چلتے رہیں گے؟ آنا چاہیے. لگتا تو نہیں ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ اس طرح ہو, کہ مطلب اگر یہ چیز, یہ نمبرز والی گیم جو ہے نا, یہ ختم ہو جائے کہ اس کے اتنے یا یہ اس سٹی سے, مطلب اگر آپ کو ایک بندے کا کام پسند ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یار اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تو کرنا چاہیے. کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے. اور جب ہوگا تو مطلب ہوگا. جب مطلب جسٹ ان کیس میں آپ کو ایک مثال دے دوں, انڈیا کا ایک بہت بڑا کریٹر ہے, صحیح ہے, اس کا پہلے ہی جو انہوں نے وہ کیا ہے, پوڈ کاسٹ تو نہیں بولوں گا, ایک شو کیا ہے, تو اس میں جو ہے نا سب سے پہلا گیسٹ جو تھا وہ شاہ رخ خان تھا. مطلب کتنی اس سے بڑا اسٹار تو بالی ووڈ میں نہیں ہے نا, صحیح ہے. تو اس کے لیے مطلب وہ کیا ہوگا کہ یار وہ اگر یہ سوچتا کہ یار یہ یوٹیوبر ہے, میں اس کے ساتھ آؤں گا, مطلب اتنا کھل کے کر رہا ہے کہ مطلب شاہ رخ خان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہے, اس کو مساج کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں. اور ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہوگی, کیونکہ ان کا یہی ہے یار یہ تو یوٹیوبر ہے, ہم تو فلم سٹارز ہیں, صحیح ہے. اب آہستہ آہستہ میں نے دیکھا بھی ہے, ایک دو یہ کچھ سیلیبریٹیز آئے بھی ہے یوٹیوبر کے ساتھ کولیبریشن کیا ہوا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ اب خود ہی بھی یوٹیوب پہ آ رہا ہے, دیکھ رہے ہیں نا, کہ مطلب تو یہی ہے کہ اپنے کام سے دکھاؤ. اگر کوئی آپ کو کرے نہ کریں تو آپ اپنا کام ہی کرو. آپ بھی کام کر رہے ہو, وہ بھی کر رہے ہو, کوئی میرے نظر میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, سب کام کر رہے ہوتا ہے. ینگ کانٹینٹ کریٹرز کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی جو ابھی اس کام میں آنا چاہ رہے ہیں؟ ان کے لیے یہی ہے کہ دیکھیں آج کل جو ینگ جتنے بھی کانٹینٹ کریٹر ہیں, وہ شارٹ کٹس جو ہے نا, ان کو فیمس ہونے کے لیے شارٹ کٹس چاہیے. کہ یار ہمیں فیمس ہونا ہے تو کچھ مطلب کچھ ایک راستہ بتاؤ نا یار, کچھ وہ بتاؤ, کچھ ٹپ دو کہ ہم کیسے فیمس ہو جائیں. اور ان کو نہیں پتہ. اگر میں ان کو بولوں نا کہ آپ نے 8 سال محنت کرنی, آپ 1 روپے بھی نہیں کماؤ گے, اور آپ نے جو ہے نا بس ویوز بھی نہیں آئیں گے یا کچھ بھی نہیں ہوگا, 8 سال لیکن آپ نے محنت کرنی ہے, وہ کہے گا پاگل ہو. اور میں بول دوں کہ یہ ہماری سٹوری ہے, 8 سال ہم نے ویڈیوز بنائی ہے, ہمیں 1 روپے نہیں ملا, ہم نے اپنے جیب سے لگایا, صحیح ہے. پھر 8 سال بعد جو ہے نا ہمیں آنا شروع ہوا ہے نا, تو کوئی بھی نہیں کرے گا. ہر بندے کو یہ چاہیے کہ ہمیں فیمس ہونا ہے, لیکن جلدی ہونا ہے, انسٹنٹ فیم کے پیچھے. اچھا ایک اور بات, آپ چونکہ ٹیکنیکل چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں, آپ لوگ انسٹاگرام کے الگوریتم کو بھی سمجھتے ہیں, فیس بک کے, آج کل پاکستان میں ایک اور چیز بہت زیادہ پاپولر ہوئی ہے کہ
جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں وہ فار دا سیک آف نمبرز وہ فیک انسٹاگرام فالوورز جو ہیں وہ لانے میں نا تباہی انہوں نے مچائی ہوئی ہے کہ ہم کسی طریقے سے کے میں آ جائیں. تو 10 20 25 ہزار اور کچھ ہمارے ایون فلم سیلیبریٹیز بھی ہیں جو کہ ملینز میں پہنچنے کے لیے بھی فیک فالوورز جو ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں. فیک فالوورز لانا اپنے پیج کے اوپر وہ کتنی بڑی زیادتی ہے اپنے پیج کے ساتھ, یا فیک فالوورز لانے سے جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے اور برانڈز جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور الگوریتم جو ہے وہ آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہے. برانڈز میرے خیال سے مطلب برانڈز کو اتنی نالج ہوگی فیک اور مطلب اوریجنل میں کہ مطلب ایک بندہ فیک فالوورز لایا ہے یا اس کی جو ریچ ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, تو ان کو برانڈ کو نالج ہونا چاہیے میرے خیال سے. فیک فالوور سے یہی ہے کہ آپ کا انسٹاگرام ڈیڈ ہو گیا, مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ وہ پیج ڈیلیٹ کر کے دوسرا بنا لو, بہتر یہ ہے کیونکہ آپ نے فیک فالوورز آپ لے آئے ہو. صاف پتہ چلتا ہے آپ ایک پکچر اپلوڈ کرتے ہو, آپ کا 1 ملین فالوورز ہے, آپ کے پکچر کے اوپر 5000 4000 لائکس آ رہے ہیں, صحیح ہے, کامنٹس بھی مطلب آپ اندازہ لگا دیتے. تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کام کرتا ہے, یا لوگ اس کو مطلب لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ جس کے فیک ہے اوریجنل ہے. تو یہ تو ابھی آج کل تو بہت ایزی ہے, مطلب پتہ چل جاتا ہے ڈائریکٹ کہ کس نے فیک لیے اور کس نے اوریجنل لیے ہیں. بس وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا اتنے ملین فالوورز ہیں. تو یہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے بعد الگوریتم جو ہے فیس بک کا وہ سوری انسٹاگرام کا وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے. اس کے بعد آپ کو مطلب فائدہ نہیں ہے نا, آپ جتنا آپ کے مطلب اس فیڈ پہ آپ کے پوسٹ نہیں جائیں گے, آپ بس مطلب آپ کا اکاؤنٹ ہے لیکن ڈیڈ ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. صحیح. تو یہ ینگ کانٹینٹ کریٹرز جو دیکھ رہے ہیں اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں. ایسے بہت سے مارکیٹ میں پلیئرز ہیں جو کہ خود میسیجز کرتے ہیں کہ آپ کو 500 میں کر دیں گے, 1000 میں کر دیں گے, 1500 میں کر دیں گے. الٹیمیٹلی جو ہے وہ نقصان جو ہے اس کا ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہم لوگوں کو ٹائم دیا, آپ نے اپنی لائف کی جو اسٹوری بتائی ہے وہ آئی ہوپ اس سے کافی لوگ انسپائر ہوں گے, کیونکہ کے پی سے اٹھ کے ایک پاکستان کے ٹاپ کانٹینٹ کریٹر بننا اور اتنی اسٹرگل کے بعد آئی ایم پریٹی شیور کہ جو ہمارے جو ڈپرائیوڈ صوبے ہیں, فار انسٹنس خیبر پختونخوا یا صوبہ بلوچستان ہے, وہاں کے کانٹینٹ کریٹرز کے لیے یہ اسٹوری ایک بہت انسپریشنل اسٹوری ہوگی, اور وہ اس کو عمل کر کے صرف کانٹینٹ کریشن میں نہیں دنیا میں جو ہے وہ بہت کچھ اچیو کرنے میں کامیاب ہوں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. تھینک یو سو مچ.